اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ السلام علیکم ناظرین اکرام۔ آج کا دن، آج کا روزہ، آج 19 رمضان تاریخ اسلام کے لیے کافی دکھ بھرا دن ہے۔ آج کی ہماری جو اسپیشل ٹرانسمیشن ہے، آج کی ٹرانسمیشن علی ابن ابی طالب کی زندگی، ان کی سیرت اور 19 رمضان کو عبد الرحمن ابن ملجم کے حملے کا واقعہ پر مبنی ہے، جو کہ مشہور مسجد کوفہ کے اندر پیش آیا۔ آج کے دن کی ناظرین و کرام اگر میں بات کروں تو آج وہ دن ہے جب مسجد کوفہ میں فجر کی نماز پڑھتے وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ظالمانہ حملہ کیا گیا۔ امام علیہ السلام وہ عظیم شخصیت ہیں جنہوں نے اپنی پوری زندگی اسلام کے لیے خدمت، انصاف کی قیام اور مظلوموں کی مدد کے لیے گزار دی۔ جی امجد قریشی، جب بات چلتی ہے حضرت علی کی تو 19 رمضان کی اور حضرت علی کی تو وہ بات ہمیں یاد آتی ہے کہ یہ درد بھرا دن، یہ دکھ بھرا دن جو 19 رمضان کو ہوتا ہے، یہ لوگ جمع ہوتے ہیں مسجد کے باہر، بہت سارے لوگ جمع ہوتے ہیں۔ حضرت علی دریافت کرتے ہیں کہ یہ لوگ کیوں جمع ہیں، تو بتاتے ہیں کہ یہ آپ کی حفاظت کے لیے۔ تو انہوں نے کہا کہ میری حفاظت کی پرواہ نہ کرو، میری حفاظت کرنے والے اللہ کی ذات ہے، تم لوگ اپنے گھروں کو جاؤ۔ وہ سب لوگ اپنے گھروں کو چلے جاتے ہیں۔ جب اپنے گھروں کو چلے جاتے ہیں تو تنہا حضرت علی مسجد میں رہ جاتے ہیں اور اپنی عبادت میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ آپ نے فجر کی نماز کی تیاری کرتے ہیں اور اس میں فجر کی نماز پڑھنے کے بعد اپنے حساب کتاب سے اپنے سلسلے کو مشغول ہو جاتے ہیں اپنی عبادت میں۔ اسی دوران ابن ملجوم اپنے دونوں ساتھیوں کے ساتھ زہر آلودہ تلوار لے کر آپ کی طرف لپکتا ہے اور آپ کے اس جگہ پہ وار کرتا ہے جو پہلے سے زخم شدہ تھا، جو جنگ بدر کے موقع پر ان کا آلریڈی وہ زخم ہوا تو اسی جگہ پہ وہ وار کرتا ہے اور حضرت علی کا سر کھل جاتا ہے، نعوذ باللہ، اللہ 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 اللہ، اور وہ اپنے تڑپ رہے ہوتے ہیں اور دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ تو اسی دوران سارے خبیث جو ہے ابن ملجوم جو ہے وہ بھاگتا ہے اور پکارتا چلا جاتا ہے کہ بھاگو بھاگو، افسوس، امین المومنین کی شہادت ہو گئی، امین المومنین کی شہادت ہو گئی، اور وہ تمام اکیلے مسجد میں تمام لوگ مسجد میں آ کے بھر جاتے ہیں۔ امجد قریشی، آپ کو پتہ ہے کہ روایت میں یہ بات بھی آتی ہے کہ جب امام علیہ السلام سجدے میں تھے اور ابن ملجم نے زہریلی تلوار سے ضربت لگائی تو اس وقت امام علیہ السلام کے لبوں پر یہ الفاظ تھے، وَاسْتُوَ رَبِّ الْکعبہ، کعبے کی قسم، میں کامیاب ہو گیا، میں کامیاب ہو گیا، میں کامیاب ہو گیا۔ یہ کہتے جاتے تھے اور عرض کرتے جاتے تھے کہ میں اسی حالت میں اپنے ربی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حضور حاضر ہوں گا، اور حضرت فاطمہ بھی کے سامنے میں سرخرو ہو کے جاؤں گا، اور اپنے تمام چاہنے والوں کو چچا حمزہ کے سامنے بھی ملاقات کروں گا، اور اسی حالت میں جاؤں گا میں۔ ناظرین کرام، میں چاہوں گی کہ آج کے ٹرانسمیشن کا آغاز کرنے سے پہلے ہم شریف کی طرف چلتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ اللہ بندے ہر دم اللہ، اللہ اللہ بندے ہر دم اللہ، پیچھے پیچھے موت ہے تیری، پیچھے پیچھے موت ہے تیری، آگے آگے تو، اللہ اللہ بندے ہر دم اللہ، اللہ باقی من کل فانی، تیرا میرا جیون جیسے چلتے پھرتے سائے، چلتے پھرتے سائے، جوں جوں بڑھتی جائے عمریا جیون گھٹتا جائے، جیون گھٹتا جائے، موت کھڑی ہے سر پہ تیرے، موت کھڑی ہے سر پہ تیرے، جانے کب آ جائے، ایک سانس کا پنچھی ہے تو، کون تجھے بتائے،
رہ جائے گا پنجرا خالی اڑ جائے گی روح اللہ اللہ بندے ہر دم اللہ سبحان اللہ پیچھے پیچھے موت ہے تیری پیچھے پیچھے موت ہے تیری آگے آگے تو اللہ اللہ بندے ہر دم اللہ نہ کچھ تیرا نہ کچھ میرا او غافل انسان او غافل انسان سب کچھ جانے جان بوجھ کر بنے ہیں کیوں انجان بنے ہیں کیوں انجان دارا اور سکندر جیسے دارا اور سکندر جیسے شہنشالی شان لاکھوں من مٹی میں سو گئے بڑے بڑے سلطان تیری کیا اوقات ہے بندے کچھ بھی نہیں ہے تو اللہ اللہ بندے ہر دم اللہ پیچھے پیچھے موت ہے تیری پیچھے پیچھے موت ہے تیری آگے آگے تو اللہ اللہ بندے ہر دم اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ سے بہت ہی خوبصورت کلام تھا. اور اسی کے ساتھ ساتھ ہی ناظرین و کرام آج کے دن کے اوپر بات کروں, اگر مولا علی کی زندگی کے اوپر بات کروں, مولا علی کی نماز کے اوپر بات کروں, تو سوچیں نماز کی کیا اہمیت ہے جس کو ہم آج چھوٹے چھوٹے کاموں پہ دنیاوی زندگی کے اندر ہم اتنا مصروف ہو چکے ہیں کہ ہم آج کل نماز چھوڑ دیتے ہیں. ہم نماز کو اس طریقے سے اگنور کر رہے ہوتے ہیں کہ پہلے اپنے باہر کے کام کر لیں اور اس کے بعد ہم نماز پڑھ لیں گے. مگر سوچیں کہ نماز کی کیا اہمیت ہے کہ مولا علی کے جو آخری ایام کی اگر ہم بات کریں تو مولا علی سجدے میں ہیں اور ان کو ضرب لگتی ہے. ابن ملجم جب ان کو ضرب لگاتا ہے تو اس وقت وہ نماز کی حالت کے اندر ہوتے ہیں. اور جب ضرب لگتی ہے تو ضرب لگنے کے بعد امام حسن کو کہتے ہیں کہ نماز پوری کراؤ. تو نماز تو اس حد تک کہ مطلب ہے کہ انہوں نے اپنی جان کی پرواہ نہیں کی مولا علی نے, اور ہم اپنے صاحبزادے کو کہتے ہیں کہ نماز پوری کرواؤ. تو نماز تو اس قدر امام حسن کو نماز پوری کرائی انہوں نے, اور نماز کی اہمیت کا اندازہ اسی وقت سے ہو جاتا ہے کہ جب انہوں نے کہ ان کی اپنی جان پہ بنی ہوئی ہے لیکن اپنے صاحبزادے کو کہہ رہے ہیں بارہا کہہ رہے ہیں کہ نماز پوری کراؤ, اور حضرت امام حسن نے نماز پوری کرائی. حضرت مولا علی کا جو کردار ہے وہ ہمیشہ سے لوگوں کے سامنے ہے کہ سب سے پہلے ایمان قبول کرنے والا, سب سے پہلے بچوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والا مولا علی, حضور کے داماد بھی مولا علی, چچا زاد بھائی بھی مولا علی, اور ان کی عبادت اور ان کی جو تھی عبادت کے انداز جو تھا وہ سب سے منفرد تھا. ان کا جو شجاعت کا انداز تھا وہ سب سے منفرد تھا. تو ہر چیز میں مولا علی ہمارے جو ہے اپنے مثال رہے ہیں, ہر چیز میں مولا علی سب سے آگے رہے ہیں. بالکل بالکل ایسے ہی ہے. اور اسی کے ساتھ ساتھ ہی مولا علی نے امام حسن کو پتہ ہے جو آخری ایام تھے اس کے اندر انہوں نے کہا کہ ابن ملجم کو ایک ہی ضرب مارنا, اگر وہ اس کے اندر بچ جائے تو اسے دوسری ضرب نہیں ماریے گا. تو اگر ان کے انصاف کا اگر ہم فیصلہ کریں تو دیکھیں ان کا انصاف کتنا بلند مقام ہے. اگر ہم آج کمپیریزن کریں نا, اگر آج کے دور کے حساب سے, تو یہ وہ ہستیاں ہیں جو کہ معاف کر دیتی تھیں, درگزر کر دیتی تھیں. بلکہ امام حسن کو کہا گیا مولا علی کی طرف سے کہ اس کے لیے شربت بنا کے لے کر آؤ. بالکل بالکل مطلب اس سے زیادہ انسانیت. ابن ملجم گھبرایا ہوا ہے, اسے دودھ پلاؤ, اور مطلب مولا عباس کو بھیجا کہ جاؤ بی بی زینب سے شربت بنا کے لے کر آؤ. اللہ اکبر اللہ اکبر. بالکل کس دل سے شربت بنا کے دیا ہو, کس دل سے شربت بنا کے دیا ہو بی بی زینب نے, اور کیا بولا ہوگا مولا عباس نے, کس کے لیے شربت لے کے جا رہے ہیں, کیوں لے کے جا رہے ہیں. بالکل ایسے ہی اگر آج کے دور کی میں بات کروں نا, تو آج ہمارے ساتھ کچھ ہو جاتا ہے, فرض کریں کہ ہمارے ساتھ والے نے کچھ ہمارے ساتھ کر دیا, تو ہم سمیت ہمارے گھر والے بھی اس کے ایسے خون کے پیاسے ہو جاتے ہیں کہ اسے سلام کرنا بھی پسند نہیں کرتے ہیں. اور جبکہ سلام تو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو کیا جاتا ہے. خیر ناظرین و کرام, میں چاہوں گی کہ
ہم اپنے مہمانوں کی جانب چلتے ہیں اور اسی گفتگو کو آگے کنٹینیو بھی کرتے اچھا، ہیں. یہ وہی ابن ملجوم ہے جو مسجد میں سو رہا تھا بالکل، اور مولا بالکل علی ایسے. جاتے ہیں اور اس کو مسجد کے باہر سو رہا تھا، وہ مولا علی جاتے ہیں اور اس کو اٹھاتے ہیں، فقیر کے بیس میں وہ سو رہا تھا، اور مولا علی جاتے ہیں اٹھاتے ہیں اس کو کہ چلو نماز کا ٹائم ہو رہا ہے اور تمہارا جو کام ہے تو اپنا کام کرو. بالکل ایسے. مولا علی کو علم میں تھا، بالکل ایسے. مولا علی کے علم میں تھا کہ یہ کیا کرنے آیا ہے، اور وہ جا کے خود اٹھاتے ہیں. زنگ لگی ہوئی تلوار تھی، جو تلوار تھی وہ اس نے چھپائی ہوئی تھی. بالکل ایسے یہ کہ عبد الرحمن ابن ملجم مسجد کے اندر سو رہا تھا اور مولا علی جب فجر کی نماز کے لیے جاتے ہیں تو وہ اس کو اٹھاتے ہیں مسجد کے باہر، جب وہ سو رہا تھا تو اٹھاتے ہیں جا اس کے، کو اٹھاتے ہیں اور یہ بات کہتے ہیں کہ اے ابن ملجم، جس کام کے لیے آئے ہو اس اٹھو، کام کو کرو، اٹھو وہ کام کرو. وہ کام کرو. خیر، میں چاہوں گی کہ ہم جو مہمان ہیں ان کی جانب ہم چلتے ہیں، ان کا تعارف کرواتے ہیں. اور ناظرین و کرام، ہمارے پینل کا بہت ہی خوبصورت حصہ ہے ڈاکٹر عین الرضا، اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں ڈاکٹر صاحب آپ؟ الحمدللہ. ڈاکٹر صاحب، آج کے دن کی اگر ہم بات کریں، آج اتنا انتہائی کل کائنات کے لیے آج اتنا غم زدہ دن ہے، اور اگر مولا علی کی سیرت کے اوپر بات کریں تو میں چاہوں گی کہ اس کے اوپر آج کے زمانے کے اندر جو چیزیں ہو رہی ہیں، آج کے دور میں جو چیزیں ہو رہی ہیں، اس سے ہمیں کیا سیکھنا چاہیے؟ دیکھیں، بہت اچھا ابھی ندا شیخ صاحبہ آپ نے بھی جو بیان کیا ہے، اور امجد قریشی صاحب نے بھی کافی چیزیں تو آپ لوگوں نے احاطہ کی ہیں مولائے کائنات کے حوالے سے، لیکن یہ کافی چیزیں جو ہے کچھ بھی نہیں ہیں بالکل ان بالکل کی شخصیت کے حساب سے. بالکل. اور مولائے کائنات امیر المومنین حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام کی شخصیت ایسی ہے کہ ایک حدیث مبارکہ ہے کہ اللہ کی معرفت میرے اور علی کے سوا کوئی نہیں رکھتا. بے شک، بے شک، معرفت تامہ، بے شک. کلی معرفت. اور میری معرفت اللہ کے اور علی کے سوا کوئی نہیں رکھتا. بالکل بالکل ایسی ہے ڈاکٹر صاحب. قطع کلامی کی معافی، میں چاہوں گی کہ آپ کی اسی بات کو ہم کنٹینیو کریں، مگر ابھی وقت ہوا چاہتا ہے ناظرین و کرام ایک چھوٹے سے بریک سے حاضر ہوتے ہیں، تب تک ہمارے ساتھ رہیے گا. پیغام رمضان محسوس کرو، پیغام رمضان محسوس کرو. ویلکم بیک ٹو ناظرین و کرام. اسی کے ساتھ ساتھ ہی ہم بریک سے واپسی آ چکے ہیں اور اسپیشل ٹرانسمیشن رمضان کی ضربت سے شہادت ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، امجد قریشی اور میں چاہوں گی کہ بریک سے قبل ہماری گفتگو چل رہی تھی ڈاکٹر عین الرضا کے ساتھ، تو ہم اسی کو کنٹینیو کریں. بسم اللہ. جی، عرض کیا جا رہا تھا کہ مولائے کائنات کی شخصیت اتنی عظیم شخصیت ہے کہ حضور سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کی معرفت تامہ میرے اور علی کے سوا کوئی نہیں رکھتا ہے. بالکل بالکل. اور میری معرفت تامہ یعنی مکمل، کمپلیٹ، کلی معرفت علی کے اور اللہ کے سوا کوئی نہیں رکھتا ہے. بے شک. اور علی کی معرفت تامہ اللہ کے اور میرے سوا کوئی نہیں رکھتا ہے. یعنی کتنی بلند منزلت ہے. بالکل. مولائے کائنات کی شخصیت کو ہم ان کی لائف جو ظاہراً دنیا میں ہمیں دیکھی ہے اس کو ہم 3 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں. ایک ان کا دور ہے جو مکی دور ہے، ہجرت سے قبل کا. بالکل. ایک ان کا دوسرا دور ہے جو ہجرت کے بعد مدینہ میں اور حضور سرور کائنات کے وصال تک کا. بالکل. تیسرا دور ہے جب حضور سرور کائنات کا وصال ہو جاتا ہے تو وہاں سے اور آپ کی شہادت تک کا. اللہ اکبر. تو اب یہ کیونکہ آپ کی 3 دن ٹرانسمیشن چلیں گی تو ہم چاہیں گے کہ ان ادوار کو لے کے چلیں گے. تو ابھی جو ہم بیان کرنا چاہتے ہیں، اگر تھوڑا سا ٹائم اگر دے دیں تو میں عرض کروں کہ جو مدنی دور ہے، جب ہجرت سے آپ مدینہ تشریف لاتے ہیں گھر اہل خانہ کو لے کر، کیونکہ شب ہجرت بستر رسول پر سوئے ہیں، سبحان اللہ، اور ایسا سوئے ہیں کہ تلواروں کے
سائے میں سوئے ہیں. اور حضور فرماتے ہیں کہ میری امانتیں دے کر مدینہ آ جاؤ. تو کتنا یقین ہے کہ حضور نے فرما دیا ہے، تو اس کا مطلب یہ میں امانتیں دوں گا اور مدینہ جاؤں گا. یہ تلواریں میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتی. بالکل بالکل ایسے ہی ڈاکٹر صاحب. اور ماشاءاللہ سے اسی کے ساتھ ساتھ ہی ناظرین کرام میں چاہوں گی کہ ہمارے ساتھ مزید جو مہمان ہیں ان کا بھی میں تعارف آپ کو کرواتی چلوں. ہمارے بیچ میں اس وقت موجود ہے، ہمارے پینل کا بہت ہی خوبصورت حصہ ہے، موٹیویشنل اسپیکر ہے علامہ کریم. السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ اور اسی کے ساتھ ساتھ ہی ناظرین کرام ہمارے ساتھ موجود ہیں بدر منیر صاحب، بہت اچھے نعت خواں ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں بدر بھائی آپ؟ الحمدللہ رب العالمین. ناظرین کرام اسی کے ساتھ ساتھ ہی ہمارے بیچ میں موجود حیدر برادرانز ہیں، بہت اچھی نعت پڑھتے ہیں. اور اسی کے ساتھ ساتھ ہی ناظرین کرام میں حیدرآباد سے آئے ہوئے مہمان ہمارے شیخ افسر صاحب نیشنل ایوارڈ یافتہ بھی درمیان میں ہمارے موجود ہیں، بہترین نعت خواں ہیں، ایوارڈ یافتہ نعت خواں ہیں. اور امجد قریشی اور کون موجود ہے ہمارے اور ساتھ؟ شوکت نقشبندی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں جو بہترین نعت خواں ہیں. تو یہ پورا پینل ہمارا گلدستہ سجا ہوا ہے، تو کیوں نہ ہم شوکت صاحب سے ایک ہدیہ نعت ان سے لے لی جائے. بالکل بالکل آپ سے درخواست ہے عطا کہ کیجیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. نعت سرکار کی پڑھتا ہوں میں، نعت سرکار کی پڑھتا ہوں میں، بس اسی بات سے گھر میں میرے رحمت ہوگی. کیا کہتے ہیں؟ ایک تیرا نام وسیلہ ہے میرا، رنج و غم میں بھی اسی نام سے راحت ہوگی. اور یہ سنا ہے کہ بہت گھور اندھیری ہوگی. اللہ اکبر اللہ اکبر. یہ سنا ہے کہ بہت گھور اندھیری ہوگی. قبر کا خوف نہ رکھنا اے دل، قبر کا خوف نہ رکھنا اے دل، وہاں سرکار دو عالم کی زیارت ہوگی. سبحان اللہ. قبر کا خوف نہ رکھنا اے دل، وہاں سرکار دو عالم کی زیارت ہوگی. اور بہت ہی خوبصورت شعر ہے. حشر کا دن بھی عجب دیکھنے والا ہوگا، زلف لہرا کے وہ جب آئیں گے، زلف لہرا کے وہ جب آئیں گے، پھر قیامت میں بھی اور قیامت ہوگی. ایک تیرا نام وسیلہ ہے میرا، رنج و غم میں بھی اسی نام سے راحت ہوگی. سبحان اللہ سبحان اللہ. ماشاءاللہ سے بہت ہی خوبصورت کلام تھا. اور ناظرین و کرام، اگر میں آج کے دن کی بات کروں، آج کے دن کی اگر میں بات کروں تو ایک مختصر سا واقعہ میں آپ کو اگر بتاؤں
تو وہ یہ ہے کہ یہ ابن ملجم مصر کا رہنے والا تھا، اور جب لوگ قتل عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مصر سے آئے تھے تو یہ ابن ملجم بھی ان کے ساتھ آیا تھا، پھر وہاں سے کوفہ آ گیا اور توبہ کر کے اور لشکر شیر خدا میں شریک ہو گیا۔ ابن ملجم اہل کوفہ کو خوشخبری سنانے گیا تو اس مقام پر کوفہ میں اسے ایک عورت کاتمہ نامی سے ملاقات ہوئی۔ وہ کاتمہ پورے عرب میں حسن و جمیل مشہور تھا، بہت حسین خوبصورت خاتون تھی، اور جس وقت ابن ملجم نے اسے دیکھا، اس سے بات کی تو وہ اس کے اوپر عاشق ہو گیا اور فوری اس کو شادی کا پیغام بھجوایا۔ اسی کے ساتھ ساتھ ہی میں چاہوں گی امجد قریشی کے آگے کی جو جب گفتگو شادی ہے کا وہ پیغام بھجوایا تو خاتون نے 3 شرطیں رکھیں، بالکل جس میں سے تیسری شرط یہ تھی اور سب سے اہم شرط یہ تھی کہ مولا علی کا قتل۔ بالکل مولا علی کے قتل، اس نے کہا میں باقی 2 شرطیں ماننے کو تیار ہوں لیکن مولا علی کا قتل میرے بس کی بات نہیں ہے، مگر اس خاتون نے انسسٹ کیا اور اصرار کیا کہ مجھے وہ 2 شرطیں میں چھوڑ دوں گی مگر مولا علی کا قتل مجھے چاہیے۔ بالکل بالکل ایسے ہی ہے۔ اس نے 1000 کچھ، اگر میں غلط نہ ہوں تو اس نے دینار کا کہا تھا، اور ساتھ ساتھ میں اس نے کنیز کا کہا، اور مین جو اس کا تھا وہ اس نے یہ بات کہی تھی کہ قتل مولا علی۔ اور میں چاہوں گی کہ یہی گفتگو ہم علامہ صاحب کے ساتھ کنٹینیو کریں، کیونکہ اسی کے ساتھ ساتھ علامہ صاحب ایک سوال ذہن کے اندر آتا ہے کہ یہ کاتمہ کون تھی، جو کہ کیونکہ اگر مولا علی کی بات کریں تو مولا علی شروع سے حق کے ساتھ تھے، سچ کے ساتھ تھے، اور آج کے دور میں بھی دیکھیں تو مولا علی کی مخالفت کرنے والے کافی لوگ بیٹھے ہیں۔ تو اس وقت کاتمہ کون تھی جو کہ کاتمہ نے اس حد تک جا کے دشمنی نبھائی؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم علیہ لحمسۃ نطفی بہا وبائل خاتمہ المصطفیٰ والمرتضی ابناہما والفاطمہ۔ تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جس طرح مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کے ساتھ اپنی زندگی کا ان کا بچپن سے لے کر اپنی صحبت میں رکھا، اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کے بارے میں کہا کہ انا مدینۃ العلم و علی البابوہا وانا حکمت العلم و علی البابوہا، آپ علم کا بھی شہر ہیں، اس کا دروازہ مولا علی شیر خدا ہیں، اور آپ حکمت کا بھی شہر ہیں، آپ حکمت کے بھی شہنشاہ تھے اور آپ علم کے بھی شہنشاہ تھے۔ یہی وجہ تھی کہ اگر دیکھا جائے پیچھے سے بیک گراؤنڈ دیکھی جائے تو عالم ارواح کے اندر سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان ہستیوں کو ان کے لیے چنا ہوا تھا۔ بے شک تو جب ایک فیصلے آسمانوں پہ کسی چیز کے ہو جاتے ہیں تو پھر دنیا میں لا محالہ ایسی ہستیوں کی جب مقبول عامہ ہو جاتی ہیں تو حاسدین بھی ساتھ ساتھ پیدا ہو جاتے ہیں، اور یہ گلاب کے ساتھ کانٹے چلتے ہی رہتے ہیں۔ ان ہستیوں کو جتنا ستایا گیا، جتنا تنگ کیا گیا، پریشان کیا گیا، دکھ دیے گئے، مگر آپ نے بالکل اسی طرح ہی صبر کا ایک عظیم پہاڑ بن کے ہر موقع پر، اب رمضان مبارک میں آپ دیکھیں جو تقویٰ پرہیزگاری آپ سے منسوب ہے، اگر کوئی قربانی دینے کی بات آ جائے، زکوٰۃ دینے کی بات آ جائے تو جو وہ عمل کرتے ہیں قرآن کی آیات بنتی جاتی ہیں، بالکل بے شک جو وہ عمل کرتے ہیں۔ جو عمل کرتے ہیں، اگر کوئی مباہلے کا وقت آ جائے تو کوئی مباہلے کے لیے پادری سارے مل کر بھی آ جائیں تو آقا کریم اسی وقت اللہ پاک آسمانوں سے آیتیں اتار دیتے تھے کہ جائے محبوب ان کو کہہ دیں کہ تم اپنے بیٹوں کو لاؤ، ہم اپنے بیٹوں کو لاتے ہیں، تم اپنی عورتوں کو لاؤ، ہم اپنی عورتوں کو لاتے ہیں، اور تم اپنی جانوں کو لاؤ، ہم اپنی جانوں کو لے کر آتے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انفسنا یعنی اپنی جانوں کا جب کہا تو مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کو اپنے ساتھ لیا، بیٹوں کو کہا تو امام حسن اور امام حسین حسنین کریمین کو لے لیا، اور جب عورتوں کو کہا تو سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ سیدہ کائنات کو آپ نے ساتھ لے لیا۔ سبحان اللہ۔ آپ اندازہ کریں کہ وہ جو دشمن تھے وہ تو کچھ اور پلاننگ کرتے تھے، اس کے لیے تو آقا کریم اکیلے ہی کافی تھے، لیکن آقا کریم نے جب ان کو ساتھ ملایا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تاجدار کائنات پوری دنیا کو ایک میسج دینا چاہتے تھے جو رہتی دنیا تک قائم رہے کہ یہ جو میری آل پاک ہے
یہ جو میرے بیٹے ہیں، یہ جو میری صاحبزادی ہیں، اور یہ جو میرے داماد ہیں، اور جن کو مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کو بچپن سے ہی ساتھ رکھے، جس طرح آپ امانتوں کی بات کر رہے تھے، ان کو امانتیں دی گئیں، تو آپ نے پوری زندگی اتنی خوبصورت طریقے سے آئیڈیل، کوئی لمحات بھی ہیں تو آئیڈیل لمحات انہوں نے آقا کریم نے گزارے ہیں. اور مولا علی شیر خدا کی پوری زندگی کو آپ دیکھ لیں کہ جس طرح آپ علم کے میدان میں جائیں، آپ فی البدی بے شک جو گفتگو فرماتے تھے وہ بھی آپ کی کمال تھی. کمال تھی. دو ہستیاں جاری تھی بڑی اکابر، انہوں نے کہا کہ مولا علی شیر خدا آپ تو دو ہستیوں کے درمیان اس طرح چل رہے ہیں جیسے لنا ہوتا ہے، لا نون الف لنا. تو آپ نے فوراً جواب دیا اگر نون بیچ میں سے ہٹ جائے، میں سینٹر میں ہوں، اگر نون بیچ میں سے ہٹ جائے تو باقی لا رہ جاتا ہے، اور لا کا مطلب ہوتا ہے نہیں. یعنی فی البدی آپ جواب دیتے ہیں. آپ نماز کے لیے تشریف لے کے جا رہے ہیں، مشہور واقعہ آپ نے سن رکھے ہیں. تو آپ نے فرمایا کہ کسی نے پوچھا کہ جی کون سا جانور انڈے دیتا ہے، کون سا بچے دیتا ہے؟ تو آپ نے وہی کھڑے کھڑے جواب دیا جس کے کان باہر ہوں سبحان اللہ وہ بچے دیتے ہیں، جس کے کان اندر ہوں وہ انڈے دیتے ہیں. تو جب اب تم ٹوٹل کرتے پھرو آپ نماز کو چلے گئے. یعنی یہ عالم تھا. یہ عالم تھا. جب اگر وہ ہستیاں صحابہ کرام جو اگر مسجد نبوی میں بیان کرتے ہوئے، دوران خطبہ دیتے ہوئے اگر کہتے ہیں یا ساریۃ الجبل، ساریہ ذرا پہاڑ کی طرف دیکھ، تو وہ 20 یعنی 2400 کلومیٹر دیکھ لیتے ہیں بے شک تزکیہ ہونے کے ساتھ، صحبت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے ہوئے. اگر وہ اتنی دور دیکھ سکتے ہیں تو مولا علی شیر خدا کے دیکھنے کا عالم کیا ہوگا. بے شک اگر وہ ہستیاں یہ کہہ سکتی ہیں کہ یا ساریۃ الجبل، ساریہ ذرا پہاڑ کے پیچھے دیکھ پہاڑ کے پیچھے کہ دشمن کی اوٹ لے، اگر سید عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ یہ آواز دے سکتے ہیں تو ادھر عالم کیا ہوگا. یہی حال سید ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا کہ ان ہستیوں کے وہ تزکیہ ہو چکے تھے کہ وہ جس نگاہ علم باطنی سے ان چیزوں کو دیکھتے تھے کہ ان کا باطن روشن ہو چکا ہوتا تھا. لہذا فیض مصطفیٰ تاجدار کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یہ ایسا فیضان تھا کہ جس کے ستارے جو جو صحبت میں رہے وہ ایسے چمکے کہ رہتی دنیا تک لوگ ان کی ایگزامپل دیتے ہیں. بالکل بالکل ایسے ہی علامہ صاحب میں چاہوں گی کہ کیونکہ ابھی سوال میرا وہیں پر ہی ہے کہ کیونکہ مولا علی کی مخالفت تو ایک دور سے ہوتی چلی آ رہی ہے، مگر میں یہ چاہوں گی کہ کاتمہ کون تھیں جنہوں نے ان کی مخالفت کی اور ان کے بارے میں تھوڑا سا روشنی ڈالی ہے، اور اس کو کیا فائدہ تھا، کس کے کہنے پہ اس نے ایسا کروایا؟ ہوتا یہ تھا کہ یہ ان کو ہائر کیا گیا تھا اور پیچھے اس کے جو سیاسی مفادات تھے، جو سیاسی مفادات تھے وہ تھے سارے معاملات کے جو ان کو راستے سے ہٹانا چاہتے تھے، اور پھر ایسے لوگوں کو منتخب کیا جاتا تھا جن کے نصیب میں بدبختی لکھی ہوتی. تو ان جو بھی نیگیٹیوٹی جن کے نصیب میں ہو اور ایسے ہستیوں کو تکلیف پہنچانا، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں عبرت کا نشان بھی بنا دیتے ہیں. بے شک. تو لہٰذا ہمیشہ تذکرہ جب کیا جائے تو ایسی ہستیوں کا کیا جائے جن کے وجود اور فیضان سے آگے یہ سارے معاملات چلے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان کے حسن ظن رکھ کر ان کی بات کرنے کی اور اپنا دامن نور کے ساتھ بھرنے کی توفیق عطا فرمائے. بالکل بالکل ایسے ہی ہے. اور اسی کے ساتھ ساتھ ہی ناظرین و کرام کیونکہ بہت ہی خوبصورت گفتگو چل رہی ہے اور میں چاہوں گی کہ اسی گفتگو کو ہم کنٹینیو رکھیں، اور ہمارے بیچ میں بدر منیر موجود ہیں تو میں چاہوں گی کہ کچھ عطا کیجیے. بسم اللہ. جی علامہ کریم صاحب نے بہت پیاری گفتگو فرمائی اور اسی گفتگو میں سے ایک کلام میرے ذہن میں آیا. عطا کیجیے. ہوتا اگر زمین پر، ہوتا اگر زمین پر سایہ رسول کا، ہوتا اگر زمین پر، ہوتا اگر زمین پر سایہ رسول کا، ہوتا اگر زمین پر سایہ رسول کا، پھر
پاؤں امتی کہاں، پھر پاؤں امتی کہاں، رکھتا رسول کا، پھر پاؤں امتی کہاں، رکھتا رسول کا، ہوتا اگر زمین پر۔ شعر دیکھیے، پڑھتے ہیں یوں تو غیر بھی کلمہ رسول کا، پڑھتے ہیں یوں تو غیر بھی کلمہ رسول کا، پر جنت اسے ملے گی، جنت اسے ملے گی جو ہوگا رسول کا، جنت اسے ملے گی۔ اور حضرت صاحب کی تقریر کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے، دنیا کو دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا، دنیا کو دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا، جب تک علی نے دیکھا نا، جب تک علی نے دیکھا نا چہرہ رسول کا، جب تک علی نے دیکھا نا چہرہ رسول کا، ہوتا اگر زمین پر۔ اور آگے دیکھیے، اجی شیر خدا نہ بنتے تو بنتے بھی اور کیا، شیر خدا نہ بنتے بنتے بھی اور کیا، بچپن ہی سے جو پالا، بچپن ہی سے جو پالا، ہوا تھا رسول کا، بچپن ہی سے جو پالا، ہوا تھا رسول کا، ہوتا اگر زمین پر۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ سے بہت ہی خوبصورت کلام تھا۔ اسی کے ساتھ ساتھ ہی میں ڈاکٹر عین الرضا کی جانب بھی جاؤں گی، اور ڈاکٹر عین الرضا سے ایک چھوٹا سا سوال ہے میرا، کیونکہ اگر مولا علی شیر خدا کی اگر ہم بات کریں تو یہ پہلی دفعہ نہیں تھا جو کہ ان کے اوپر حملے کی پلاننگ ہوئی، اور اس دفعہ بس یہ ہے کہ وہ کامیاب ہو گئے۔ اس سے پہلے بھی کئی دفعہ ان کے لیے کافی پلاننگز ہوتی رہیں، تو وہ کون لوگ تھے اور کیا وجوہات تھیں جس کی وجہ سے مولا علی کے لیے اتنی مخالفت، اتنا بغض ان لوگوں کے دل میں تھا؟ دیکھیے، یہ بنو ہاشم اور بنو امیہ دو قبیلے تھے جو اسلام سے قبل، میں جو کہہ رہا ہوں اسلام سے قبل تو ظاہری جو اعلان ہوا ہے اس سے قبل کی بات کہہ رہا ہوں، ورنہ جو یہ ہاشمی خاندان ہے در حقیقت اسلام قبول کرنے والوں میں سے نہیں تھا، بلکہ یہ خود اہل اسلام اور اہل ایمان کے لوگ تھے، کیونکہ یہ تو قرآن کی بھی آیت ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو دین تھا وہ اسلام پر تھے، بالکل۔ تو وہ مشہور ہے، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا مسلما، یعنی دین حنیف اور دین مسلم پر تھے، تو یہ تھے ہی دین اسلام پر۔ اب جو جن کو اسلام کا پیغام پہنچایا گیا وہ اگینسٹ لوگ ہیں، اگینسٹ مطلب وہ سب کفار ہیں، کفار قریش ہیں، کفار مکہ ہیں، اب ان کو مسلمان بنانا ہے۔ اب شروع یہاں سے ہوتی ہے بات کہ ایک انقلاب پیدا ہو رہا ہے کہ اتنی بڑی بات جو لات، منات، حبل اور عزا کو پوجتے تھے، ان کی پرستش کرتے تھے، اور کعبہ کے اندر کعبہ پہ وہ بت انہوں نے رکھے ہوئے تھے چاروں، اور ان بتوں کی پوجا کرنے والوں سے کہا جائے کہ یہ بت تمہارے کچھ نہیں ہے، یہ غلط ہیں۔ تو امیجن کیجئے آج ہمارے بھی اگر کوئی چیز ہم چھوٹی سی استعمال کر رہے ہوں، اگر موبائل بھی چھوٹا سا ہمارے ہاتھ میں ہو اور کوئی کہہ دے یہ موبائل اچھا نہیں، اس سے اچھا دوسرا میں ایک ہے، تو ہمیں عجیب سا لگتا ہے کہ میرے موبائل کو خراب کہہ دیا، تو وہ تو ان کے خداؤں کو برا کہہ دیا، تو یہ ایک تصادم شروع ہو گیا۔ اور اس تصادم کے ساتھ ہی، یہ تصادم جب شروع ہوا ہے، یہ تو خیر جب حضور صلی اللہ علیہ کائنات نے اعلان کیا ہے،
سب سے پہلے تو جب مولا کائنات کعبے میں آئے ہیں تو وہ دیوار شق ہو گئی، جناب فاطمہ بنت اسد اندر تشریف لے گئیں، دیوار مل گئی، 3 دن تک اندر رہے ہیں، جب تک ابھی وہ پڑھ رہے تھے بدر بھائی کہ جب تک حضور سرور کائنات تشریف اندر نہیں لائے ہیں تب تک آنکھیں مولا علی نے نہیں کھولی ہیں، اور ان کی زبان چوسی ہے حضور کی مولا علی نے. اس طرح سے یہ سلسلہ چلا ہے اس کا کہ وہ دیکھتے جا رہے ہیں حضور کو بھی اور مولا کائنات کو بھی کفار قریش. تو ان کے اندر ایک چیز پیدا ہو رہی ہے کہ یہ ہمارے لوگ نہیں ہیں، یہ ہمارے اگینسٹ ہیں، ہم لات والے ہیں، منات والے ہیں، حبل والے ہیں، عزا والے ہیں، ہم بتوں کو پرستش کرنے والے ہیں، اور یہ ہمارے خلاف لوگ ہیں. تو اب تصادم تو ہونا ہی ہونا تھا. اتنا زیادہ ہوا کہ جب دعوت ذوالعشیرہ حضور سرور کائنات نے انعقاد کیا حضرت ابو طالب علیہ السلام نے، تو اس میں انہوں نے اپنی بات کو پیش کرنا چاہا. تو طریقہ یہ ہوتا تھا پہلے دعوت کھلا دی جاتی اور پھر اپنی بات پیش کرنی. تو جب حضور نے جیسی بات شروع کریں تو ابو جہل اور دیگر کفار قریش کے ان کو بات کو کاٹ دیں اور اٹھ کے چلے جائیں. تیسرے دن حضرت ابو طالب نے کہا کہ بات میرے بھتیجے کی سن کے جانا ہے، کوئی اٹھ کے نہیں جائے گا. تو پھر ظاہر حضرت ابو طالب کا ایک بہت مقام تھا، سردار قریش تھے، سردار مکہ تھے، سردار بطحا تھے. تو وہ رک گئے. آپ نے بیان کیا کہ میں اللہ وحدہ لا شریک کی طرف سے نبی بن کر آیا ہوں، بنایا گیا ہوں، اور ہے کوئی جو میری نصرت کرے. تو مولا کائنات حضرت علی 13 سال کی عمر میں کھڑے ہو گئے. کہیں 13 لکھا ہے، کہیں 11 لکھا ہے، کھڑے ہو گئے. تو کہا علی بیٹھ جاؤ. پھر کہا دوسری دفعہ پھر یہی، یعنی واحد وہ تھے جو کہا جاتا ہے نا کہ سب سے پہلے اسلام. اچھا وہ ان کے لیے تو اسلام پہلے اور بعد کیا ہو، تو حنیفاً مسلمن میں نے ابھی پڑھ کے بھی آیت قرآن کی سنا دی ہے. تو وہ انہوں نے اب یہ تصادم مولا کائنات کے ساتھ دشمنی اب یہ سٹارٹ ہے. آپ کا سوال جو تھا اب یہ سٹارٹ ہے کہ یہ تو کہہ ہی رہا ہے کہ میں نبی ہوں اور ساتھ دینے والا یہ ہے. تو کیونکہ ساتھ دینے والا ہوتا یہ ایک آدمی اگر کچھ کہے تو اس سے تو لڑائی جھگڑا جو بھی ہے، جو ساتھ دے رہا ہوتا ہے وہ زیادہ برا لگ رہا ہوتا ہے کہ اس کو کیا ہو رہا ہے. یہ نہیں معلوم وہ تو دونوں ایک ہی ہیں، ایک ہی نور کے. علی من نور واحد. حضرت علی نے جس مقام کا جس کا سٹارٹ لیا بچپن سے ہی، تو وہ تصادم تو ہونا ہی تھا، وہ تصادم تو ہونا ہی تھا. اچھا اب یہاں سے پھر بات آگے بڑھی ہے. تو اب وہ مسلسل اذیتیں دے رہے تھے. وہ ایک واقعہ بیان کیا تھا کہ بچے جو ہے وہ پتھر مارتے ہیں حضور سرور کائنات کے اوپر. تو جب شکایت کی گئی ان کے بڑوں سے کفار سے تو انہوں نے کہا کہ یہ بچوں کا معاملہ ہے. تو حضرت ابو طالب نے حضور نے کہا ٹھیک ہے علی تم دیکھ لینا ان کو، کیونکہ حضرت علی بھی اس وقت بچے ہی تھے. حضرت علی نے کسی کا ہاتھ توڑا، کسی کا پیر توڑا. جب حضور پہ پتھرا ہوا تو اس وقت پھر یہ تصادم یہ تو ہونا ہی تھا. تو بولا پھر شکایت جب لائے وہ کفار قریش تو کہا یہ تو بچوں کا معاملہ تم نے کہا تھا ہے، تو اب بچوں ہی کی بات ہے تمہارے رہنے دو. تو وہ تو ذہبی نیچے ہو گئے. اس طرح سے ایک تسلسل سے دشمنیاں چلتی رہیں حتیٰ کہ اتنی زیادہ بات بڑھی کہ ہجرت تک کی نوبت آ گئی. تو اب حضور سرور کائنات جب حضور مولا کائنات کو اپنے بستر پر سلا کر اور ہجرت کے لیے تشریف لے جاتے ہیں تو یہ بھی ایک بہت بڑی بات ہے کہ اپنی جان کو ایسی جگہ پہ پیش کر دینا جہاں تلواریں اوپر کھڑی ہوں گی، تلواروں کے سائے میں، کہ صبح کو قتل کر دیا جانے یہ اندیشہ ہے. خدا معاذ اللہ ناممکن تھا. تو وہ جب دیکھا کہ تو علی ہے، جب جیسے چادر ہٹائی تو کہا محمد کہاں ہے معاذ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو کہا کہ کیا میرے سپرد کر کے گئے تھے، کیا میرے سپرد کر کے گئے تھے. یعنی مولا کائنات دیکھیں جواب ٹیکنیکل طریقہ دیکھیں، غلط بیانی کرنی ہے نہ ان کو بتانا ہے، اور جانتے سب ہیں. تو کہا کہ کیا میرے سپرد کر کے گئے تھے. تو پھر وہ تو خوفزدہ بھی ہو گئے. علی کے مولا علی کے سامنے اتنا آسان نہیں تھا کسی کے لیے بھی کھڑا ہو جانا. بہرحال وہ چلے گئے. مولا کائنات امانتیں دے کے گھر والوں کو لے کے جناب سیدہ کو لے کے مدینہ آ گئے. سب سے پہلے مسجد قباء جہاں آج ہے وہ جگہ پر حضور نے بھی قیام کیا تھا، مولا کائنات نے بھی سب سے پہلے مدینہ سے بالکل ایسے ہی پہلے وہاں قیام کیا. بالکل ایسے ہی. ڈاکٹر صاحب ایک سوال ذہن کے اندر میرے آ رہا ہے
کہ آپ نے بلکہ واقعہ ہے، میں چاہوں گی کہ اس واقعے کے اوپر بھی تھوڑا غور ڈالا جائے، کیونکہ عرب کا ایک بہت ہی مشہور سلسلہ تھا مکہ کا کہ جب بچہ پیدا ہوتا تھا تو اسے ایک پتھر پہ رکھا جاتا تھا، تو جب مولا علی کی پیدائش ہوئی اس پتھر پہ رکھا جاتا تھا اور لوگوں نے آوازیں دی تھی، سانپ آتا تھا ازدا، اور وہ جو حلالی ہے اور حرامی ہے اس کی پہچان وہ سانپ کے ذریعے کر دیتے تھے کہ وہ سانپ کس کو ڈسے گا کس کو نہیں۔ تو جب مولا کائنات تشریف لائے ہیں کعبہ میں تو وہ جو پتھر تھا جب اس پہ رکھا تو وہ ازدا آیا تو اس کو چیر کے رکھ دیا سبحان اللہ، مولا کائنات نے۔ تو وہ حیدر کا معنی بھی ایک لفظ چیر دینے والا، اور وہ میں پھر آگے بعد میں شیروں کے نام اسد اور غضنفر اور زیغام اور زرغام اور حفظر عباس حمزہ حیدر سب بعد میں بتاؤں گا میں، وہ بعد میں آئے گی بات۔ تو یہ انہوں نے چیر دیا، تو لوگوں نے کہا اب یہ کس طرح پتہ چلے گا ہمیں؟ تو حضور نے فرمایا اب وہ آ گیا ہے جو فرقان ہے، بالکل جو حق اور باطل کے درمیان فرق کر دینے والا ہے۔ بے شک بے شک علی سے محبت وہی کرے گا جو مومن ہوگا اور وہی بغض رکھے گا جو منافق ہوگا۔ مولا علی کی جب بات آتی ہے نا تو ندا آپ نے ابھی تھوڑی دیر پہلے کہا کہ ابن ملجوم کامیاب ہو گیا، دراصل ابن ملجوم کامیاب نہیں ہو گیا، میرے مولا علی نے کہا کہ اب میں کامیاب ہو گیا، اب میں کامیاب ہو گیا۔ فوز تو رب الکعبہ یا فوز تو بے رب الکعبہ، میں رب کعبہ کی قسم میں فائز ہو گیا، میں فائز ہو گیا، میں کامیاب ہو گیا۔ ڈاکٹر صاحب اسی حوالے سے ایک سوال بنتا ہے کہ خوارج کا فتنہ کیسے پیدا ہوا؟ خارجی کا فتنہ کیسے پیدا ہوا؟ یہ ایسا ہوا کہ جب مولا کائنات کے ہاتھوں پر بیعت کی سب نے، اہل مدینہ اور اہل اسلام نے سب نے، تو وہاں پر کچھ سوزش حضرت عثمان کے قتل کے ساتھ ان کے جو واقعہ ہوا تو اس میں سوزش شروع ہو گئی تھی، اور جو مفاد پرست قسم کے لوگ تھے وہ اپنے اپنے مفاد کے لیے، دیکھیں سورہ منافقون پوری اتری ہے تو اس لیے وہ بھی ہمارے سامنے ہے، تو ہم اب پرٹیکولرلی ابھی ہم وہ نہیں چاہتے ہیں کہ ایک ایک وہ کریں، لیکن لوگ تاریخی حیثیت جو اس کی ہے وہ یہی ہے کہ سیاسی طور پر ایک چپقلش ہو گئی اور کچھ حقائق تھے کچھ غلط فہمیاں تھیں، دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چل رہی تھیں، تو مسلمانوں کو اس چیز پہ بھڑکایا گیا کہ حضرت عثمان کے قتل کا فیصلہ اقدام اٹھایا جائے۔ تو مولا کائنات ابھی تو بالکل تازہ بات ہے، تو پہلے تو مولا علی نے منع کر دیا کہ میں تمہارے کہنے پر یہ نہیں، تو لوگوں نے کہا کہ نہیں، آپ اگر ہمارا ابھی اس بری حالت میں مسلمان ہیں، بہت شورش بڑھ چکی ہے، اگر آپ ابھی ہمارا ساتھ نہیں دیں گے، مسلمانوں کے خلیفہ نہیں بنیں گے، نہیں سنبھالیں گے، تو ہم روز قیامت آپ کا دامن پکڑیں گے۔ تو مولا نے کہا اچھا ٹھیک ہے، آؤ مسجد کوفہ، مسجد ممبر پہ آؤ، مدینہ میں آؤ ممبر پہ، ممبر رسول پہ۔ تو آپ گئے ممبر رسول پر، تو وہ طریقہ یہ تھا جب حضرت ابو بکر کی خلافت آئی تھی تو آپ ایک اسٹیپ چھوڑ کے بیٹھتے تھے حضور سرور کائنات کے بیٹھنے والی جگہ سے، جب حضرت عمر کی آئی تو وہ بھی ایک مزید ایک اسٹیپ چھوڑ کے بیٹھتے تھے، حضرت عثمان کی آئی تو وہ بھی ایک اسٹیپ، یہ سب تعظیم بالکل ایسے ہی لیکن جب مولا علی آئے تو آپ وہاں بیٹھے جہاں حضور سرور کائنات بیٹھتے تھے، سبحان اللہ، کیونکہ اولنا محمد اوسطنا محمد آخرنا محمد، بالکل ڈاکٹر صاحب، بالکل ڈاکٹر صاحب میں اس کے اندر ایک بات اور ایڈ کروں گی کہ کیا شان تھی مولا علی کی کہ وقت کا خلیفہ کوئی بھی رہا ہو، مگر جب انصاف کی بات آتی تھی، مشورے کی بات ہوتی تھی تو سب مولا علی کے پاس جایا کرتے تھے، ایسا ہی ہے، جب پوچھا کرتے تھے، اس طرح کی کوئی چیز آ جاتی تھی تو مولا کائنات سالو کر دیتے تھے، اور اس میں بہت کئی مرتبہ بخاری اور مسلم میں بھی ہے کہ علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا، بہت تعظیم مولا علی کی سب نے کی ہے، اور یہ سب چیزیں تو بہت نارمل سی عام سی ہیں، لوگ جانتے ہیں۔ جو آپ کا سوال تھا کہ وہ خارجیوں والا، میں ذرا اس طرف جانا چاہ رہا تھا، تو اب لوگ ایک جنگ ہوئی، جنگ جمل، پھر وہ جنگ بہرحال کس نتیجے پہ جا کے وہ ختم بھی ہو گئی، مولا کائنات نے اس میں جو بھی فتح حاصل کی، جس طرح سے جو سلسلہ رہا، پھر اس کے بعد ایک جنگ ہوئی جو کئی سال چلی، جنگ صفین۔ تو صفین میں جو آخری لمحات میں جو ہوا وہ ایک قرآن نیزے پر اٹھا لیا
تو حضرت علی نے کہا کہ دیکھو یہ جو قرآن نیزے پہ اٹھایا ہے یہ صرف یوز کرنے کے لیے اٹھایا ہے، حقیقت اس سے برعکس ہے. تو لیکن وہ لوگوں میں بہت وہ آپس میں عجیب قسم کی صورتحال بنی، تو بہرحال وہ جنگ بھی وہاں نتیجے کے بغیر رک گئی. اس کے بعد وہ 2 حکم مقرر کر دیے اور ان میں وہ یہ طے پایا کہ وہ کس طرح یہ خلافت جو ہے آگے رکھی جائے. تو اس میں کیا ہوا کہ ایک تیسرا گروپ پیدا ہوا، خارجی جو آپ پوچھ رہی تھیں وہ یہاں سے خوارج پیدا ہوئے ہیں، کہ ایک تیسرا گروپ پیدا ہوا. انہوں نے کہا نہ ہم علی کو نہ مانتے ہیں نہ معاویہ کو مانتے ہیں، اللہ اکبر. ہم دونوں ہی کو نہیں مانتے، ہم تو بس اللہ کو مانتے ہیں. اب یہ گروپ پیدا ہوا، یہ خوارج تھے، اور انہوں نے بعد میں پھر وہ یہ گروپ آگے بڑھا تو اس میں پھر توابین بھی آئے، کچھ تائب ہونے کی کوشش کی، کسی نے کچھ کیا. یہ سب چیزیں پھر تاریخی ہیں، یہ ایک الگ چیپٹر ہے. تو ہم چاہتے ہیں ذرا مولا کائنات کے حوالے سے کیونکہ پروگرام ہے تو وہ اگر چاہیں تو زیادہ اس پر بات ہو جائے. بالکل بالکل ایسے ہی ہے. اور اسی کے ساتھ ساتھ میں چاہوں گی کہ میں علامہ صاحب کی جانب بھی جاؤں، کیونکہ ابن رحمان ملجم کی اگر ہم بات کریں تو عبد الرحمن ابن ملجم کی اگر ہم بات کریں تو یہ واقعہ ہونے سے پہلے میں چاہوں گی کہ تھوڑا اس کے اوپر روشنی ڈالیے کہ اس کے مولا علی کے ساتھ کیا تعلقات تھے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم علیہ. عبد الرحمن عبد الملجم، یہ چونکہ اس دور میں نا، جس طرح تھوڑی دیر پہلے ہماری گفتگو ہو رہی تھی کہ باقاعدہ پلان کیا جاتا تھا اور ان لوگوں کو پریشان کرنے کے لیے، ان مقدس ہستیوں کو، تو اسی طرح ان کو بھی چنا گیا اس کام کے لیے. جب انہوں نے اپنے نصیب میں بدبختی لکھوا لی، جس طرح ابھی حضرت فرما رہے تھے کہ انہوں نے فرمایا کہ مجھے اللہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا. ہاں سبحان تو اللہ. آپ اکثر و بیشتر کہا کرتے تھے، کبھی کبھی کیفیات میں بیٹھے آپ اس طرح کر کے چہرے پہ ہاتھ پھیرتے، اپنی ریش مبارک پہ مولا علی شیر خدا ہاتھ پھیر کے فرماتے تھے کہ تو کب رنگین ہوگی، اللہ اکبر، اللہ تو کب اکبر. رنگین ہوگی. میں کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دے رکھی تھی کہ جب آپ کو آپ کی داڑھی جو ہے وہ سرخ ہو جائے گی اللہ اکبر. تو اس وقت آپ کو وہ انتظار کیا کرتے تھے، وہ شہادت کے لیے تو ہر وقت بیتاب رہتے تھے. تو ان ہستیوں نے آقا کریم کی صحبت میں رہ کر وہ چیز حاصل کی کہ جس طرح لوگ آج ٹھیک ہے علم کی محنت کریں، تزکیے پہ محنت کریں تو بہت سی چیزیں حاصل کر سکتے ہیں، مگر یہ ہستیاں جو تھیں وہ علم لدنی کے ساتھ ہی پیدا ہوتی. بے شک سبحان اللہ. علم سبحان لدنی اللہ. وہ ہے جو سورہ کہف کے اندر موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کی جب ملاقات ہوئی تو وہ لینے گئے تھے. یہ جو سادات کرام ہیں یہ پیدا ہی ہوتے ہیں اس علم کے ساتھ. بے شک سبحان اللہ. اہل بیت تھا. بالکل. جی بالخصوص بالکل صحیح کہا آپ نے بدر بھائی. یہ جو علم لدنی کی خیرات ہے جو انسان تزکیہ کر کے اپنے آپ کو اپنی خواہشات کو مار کے کوشش کر کے ریاستیں کر کے مجاہدے کر کے محنت کر کے حاصل کرتے ہیں، وہ چیز ان ہستیوں کو ان گرین پہلے دن سے ان کے پاس تھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی وفاداری کرنے سے اور آقا کریم کی خدمت کرنے سے ان کے اوپر وہ دروازے کھلے ہوئے تھے. سبحان اللہ. باقی وہ تو اس چیز کی آرزو کرتے تھے کہ یا اللہ کب وہ ٹائم آئے، تو پھر پروردگار عالم نے وہ وقت ایسا لایا کہ یہ ہستیاں جس ہستی نے بھی شہادت پائی، ہمارا ایمان ہے ایز اے مسلمان ایز اے مومنین کہ پروردگار عالم جو اللہ کی راہ میں شہید ہوتے ہیں وہ زندہ ہوتے، بے شک وہ تو کامیاب ہو گئے. اور بدبختی میں نام لکھوا لیا. یہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور آپ کے دور سے ہی یہ نظام چل پڑا تھا. ذوالخویسرہ التمیمی ایک نام ہے، وہ بڑا بے ادب تھا، تو جو سب سے پہلے بڑا بدعتی تھا جس نے آقا علیہ السلام کو کہا کہ اے دل کہ آپ عدل کریں. جب یہ بات کہی تو سیدہ صحابہ کرام اس وقت موجود تھے، تلواریں نکالی. انہوں نے کہا کہ یہ آقا کریم کو تقوی کا درس دے رہے ہیں. تو آپ نے اسی وقت روک دیا سب کو کہ نہیں چھوڑ دو اس کو، لیکن اس کو غور سے دیکھو، اس کا حلیہ دیکھو. پھر پورا حلیہ بیان کیا جو امام بخاری نے امام مسلم نے اپنی کتابوں کے اندر پورا درج کیا کہ ایک آخری زمانہ آئے گا کہ بس یہ توحید کا حالی خشک توحید
جس میں ادب مصطفیٰ اور عشق مصطفیٰ تاجدار کائنات کی شانیں جو ہیں اس سے وہ بے بہرا ہوں گے اور خشک باتیں کریں گے، جس سے یہ ہے کہ وہ آپ نے کہا اس کا صرف حلیہ چیک کر لو، اور آخری زمان میں یہ بہت نکلیں گے اور بس ہر وقت یہ نکلنے کی بات کریں گے، مگر یہ اس طرح دین سے خارج ہوں گے جس طرح تیر جو ہے وہ شکار کے اندر سے چلا جاتا ہے اور اس کو خون بھی نہیں لگتا۔ علامہ صاحب، ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر فرمایا کرتے تھے کہ انبیاء کرام کے جتنے بھی گھر ہیں وہ زمین پہ جنت کے گھر ہیں۔ تو کسی نے سوال کیا کہ حضرت فاطمہ حضرت علی کا گھر، انہوں نے کہا وہ بھی جنت کا گھر ہے۔ تو جب بات اس حد تک آ جائے تو میں یہ سوال بنتا ہے کہ حضرت علی، امام علی عالی مقام اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو درمیان رشتہ تھا ایک چچا زاد بھائی کا بھی اور ایک داماد کا بھی، وہ کتنا خوشگوار اور کتنا مثالی تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دیکھیے اچھا، کمی پیشی معاف، حضرت ابو بکر نے فرمایا تھا، اور میں یہی چاہوں گی کہ علامہ صاحب جو ہیں اس کے اوپر پوری روشنی ڈالی ہے۔ جی جی جی، یہ جو آپ نے رشتہ بتایا نا، میں تھوڑا سا ان کی بیک گراؤنڈ بتاؤں کہ وہاں تعلقات اور کیا نوعیت تھی۔ ایک گھر تھا حضرت نعمان کا ذکر آتا ہے کہ وہ مسجد نبوی کے بالکل برابر میں ایک گھر تھا حضرت نعمان کا۔ تو جب تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے خواہش کا اظہار کیا کہ میری رخت جگر صاحبزادی اگر قریب آ جائیں، ان کا گھر مولا علی شیر خدا کا کچھ فاصلے پر تھا، تو آپ نے چاہا کہ ان کا گھر میرے گھر کے قریب آ جائے، تو اپنوں میں کسی سے بات کر دی تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ جب بات کی تو یہ بات چلتے چلتے حضرت نعمان تک پہنچی۔ جب حضرت نعمان تک پہنچی تو انہوں نے کہا، وہ دوڑے آئے آقا کی بارگاہ میں، آ کے کہا آقا اگر آپ مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ کریم اور سیدہ کائنات کا گھر قریب لانا چاہتے ہیں تو برابر والا گھر تو میرا ہے، تو میں آپ مجھے بتا دیں، ہماری تو جان مال ہر چیز آپ پہ قربان ہے، گھر کیا چیز ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نہیں، ہاؤس آف دا ایکسچینج، گھر کے بدلے گھر چینج کرنا ہے تاکہ یہ گھر آپ کو دے دیں گے، لیکن آپ کی خوشی سے۔ جب انہوں نے حضور پاک کے قلب مبارک کو خوشی پہنچائی، انہوں نے گھر اپنا دے دیا، تو سیدہ کائنات اور مولا علی شیر خدا کا گھر اب قریب آ گیا۔ تو یہ والا جو گھر تھا اصل میں یہ اس کے کیئر ٹیکر وہ تھے نعمان۔ تو اسی وقت جبریل امین آئے، انہوں نے آ کے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو سلام بھیجا ہے اور آپ کو ان 80 خوش نصیب صحابہ میں شامل کر دیا گیا ہے۔ پوچھا کون سے 80؟ فرمایا کہ جنگ حنین آئے گی، اس میں بہت بھگدڑ مچ جائے گی، تو جو سیسا پلائی دیوار بن کے صحابہ کرام کھڑے ہوں گے، ان خوش نصیبوں میں 70 سے 72 کا ذکر آیا ہے، ان میں نعمان کو بھی شامل کر دیا سبحان گیا، اللہ، سبحان اللہ، صرف حضور پاک کے قلب کو خوشی پہنچانے کی وجہ سے۔ تو آپ کو لہذا آپ کو یہ لقب بھی دے دیا گیا، اور دوسرا ایک انعام اور دیا، یہ تو تھا دنیا میں، ایک آخرت میں ان کو انعام ملے گا۔ وہ کیا؟ جبریل امین نے کہا کہ جنت میں جب جنتی پہنچ جائیں گے اور جنت میں جب یہ تلاوت ہوگی تو قاری قرآن جو ہوں گے وہ حضرت نعمان ہوں گے۔ سبحان اللہ، سبحان یعنی اللہ۔ دنیا میں بھی انہیں وہ مرتبہ دیا کہ خاص بندوں میں شامل کر لیا، اور آخرت میں بھی انہیں یہ رتبہ دیا کہ جنت میں قاری قرآن ہوں گے۔ یہ عالم ہے ان ہستیوں کی خدمت کرنے سے، اور جن کی خدمت کی جا رہی ہے وہ تو سردار ہیں، ان کا عالم کیا ہوگا؟ یہ بدر بھائی تو اکثر پڑھتے ہیں نا، یہ غلامی کہیں کمتر نہیں ہونے دیتی، ہاں یہ غلامی کہیں کمتر کہیں کمتر نہیں، ان کا نوکر ہو تو شاہوں میں کھڑا سجتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ ہی ناظرین و کرام، ہمارے ساتھ حیدر برادران موجود ہیں، میں چاہوں گی کہ ہم منقبت کی جانب آتے ہیں۔ بسم اللہ۔ سارے ہے دریا اسا ہے در ریڑا اسا سارے ہے دریا اسا ہے در ریڑا دم دم ہر ویلے اسا علی علی کہنا ہے، دم دم ہر ویلے اسا علی علی کہنا ہے، اسا سارے ہے دریا اسا ہے در ریڑا دم دم
दम हर वेले असा अली अली कहना है लालच ना दियो है दर्द बादी नो सोना की करना चांदी नो लालच ना दियो है दर्दी बादी नो सोना की करना चांदी नो पीर अली सादा पीर अली सादा सेवर ते जनाए दम दम हर वेले असा अली अली कहना है दम दम हर वेले असा अली अली कहना है जिक्र अली करना साडे सीने ठर देने बागा वाले ने जेड़े अली अली कर देने जिक्र अली करना साडे सीने ठर देने बागा वाले ने जेड़े अली अली कर लेने पीर अली वेखो पीर अली वेखो की रुतबा पाया है दम दम हर वेले असा अली अली कहना है दम दम हर वेले असा अली अली कहना है असा सारे है दरिया असा है दर रहना दम दम हर वेले असा अली अली कहना माशाल्लाह माशाल्लाह सुभान अल्लाह माशाल्लाह से बहुत ही खूबसूरत मनकबत थी। और इसी के साथ साथ ही नाज़रीन कराम अगर मैं बात कहूँ, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले बदर भाई ने बोला है कि उनके नौकर, तो वाकई अगर देखा जाए तो हम बहुत खुशकिस्मत हैं कि आज अगर हम इन नशस्तों को बैठे हुए कोशिश कर रहे हैं सजाने की, तो अगर उन्होंने हमें नौकरी पे रखा, हम अगर उनके नौकर हैं, तो वाकई हम बहुत खुशकिस्मत हैं। और अगर मैं बात कहूँ तो हम तो खैर उनकी नौकरी की धूल बराबर भी नहीं है, मगर मौला अली की अगर मैं बात करूँ, मौला अली का नाम लेना भी इबादत है। मौला बिल्कुल बिल्कुल मौला अली का जिक्र करना भी इबादत है। हाँ, उनको बेशक, देखना बेशक। सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को फरमाया कि मौला कायनात को देखना भी इबादत है। अम्मा आयशा फरमाती हैं, या आप इतना क्यों देखते टिकटिकी बांध कर मौला कायनात को? तो आप फरमाते हैं कि मेरे नबी ने फरमाया अली को देखना भी इबादत है, और एक मकाम पर फरमाया अली का जिक्र करना भी इबादत है। बेशक 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 ऐसे ही है। और इसी के साथ साथ ही मैं अल्लामा साहब से एक, क्योंकि बैठी हुई थी, एक बात जहन में आई कि मौला अली की सखाफत की बात आई। मौला अली बहुत ही सखी थे, क्योंकि खुद भी अगर वो रोज़ा रखते थे और रोज़ा रखने के बाद अगर कोई दरवाजे पे आ जाए तो वो खजूर जो है वो उन्हें दे दिया करते थे। तो उनके लिए कुरान पाक में काफ़ी सारी आयतें भी आई। तो मैं चाहूँगी अल्लामा साहब उसके ऊपर थोड़ा सा रोशनी डालें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। क्या बात की आपने उनकी सखावत की। उनकी सखावत की धूम तो उस वक्त भी बहुत थी, और अल्लाह की इज्जत की कसम आज भी बहुत है। उनका जिक्र करो, जिस तरह ये मनकबत पढ़ रहे हैं, जिस तरह मोहब्बत के साथ ये महफिल सजाई गई और हम सब अपना अपना हिस्सा मिला रहे हैं, तो ये सारी खैरात है। अगर उनकी तरफ तवज्जो करें, उनके जिक्र की तरफ तवज्जो करें, उनके चेहरे की तरफ टिकटिकी बांध के देखें, सुभान अल्लाह, उनकी ज़ियारत की दुआ करें, तो फिर कहना पड़ता है कि मंजर फिजाए दहर में सारा अली का है। जिस सिमत देखता हूँ नजारा अली का है। रूए ज़मीन पे जितने भी औलिया हुए, जितने भी औलिया हुए, अगर उनकी खैरात की धूम मची हुई है
تو یہ سب صدقہ ہے مولا علی شیر خدا کی خیرات کا. بے شک سبحان اللہ. جس کی بھی صحابت کی بات کر لیں آپ, جس کی بھی بات کر لیں, بڑی باتیں کرنے کو وقت اتنا نہیں, ورنہ ڈیٹیل لگ جائے یہاں کہ کس ہستی نے کیا کیا قربانی دی. پھر یہ گھرانہ ایسا گھرانہ کہ قربانی ایک طرف دیکھیں, کربلا کے اندر جو کچھ ہوا اس کے بعد کربلا والے انہی میں سے اپنی جان بچانے کے لیے ان کے گھر آ گئے. پتا تھا کہ یہ گھرانہ ایسا گھرانہ ہے کہ پھر بھی یہ سخی معاف کرنے والے ہیں. 3 دن آپ امام ان کے گھر آئے, امام زین العابدین کے پاس رہے 3 دن, آپ ان کی خدمت کرتے رہے. جب جانے لگے تو ضمیر نے اجازت نہ دی کہ میں کیسے جاؤں, لگتا ہے انہوں نے مجھے پہچانا نہیں. واپس آیا, آگے کہا حضرت لگتا ہے آپ نے پہچانا نہیں. فرمایا نہیں, ہم اس وقت سے پہچانتے ہیں جب آپ اس طرف کھڑے تھے اور تیر چلا رہے تھے. تو فرمایا پھر یہ سلوک, فرمایا وہ تمہارا کردار تھا, یہ ہمارا کردار. بے شک اگر ہم اس گھرانے کی بات کریں تو آج اس گھرانے کی وجہ سے ہی ہمیں یہ دین ملا ہے, اس گھرانے کی قربانیوں کی وجہ سے ہی یہ دین ملا ہے. بالکل ایسے ہی. اور اسی کے ساتھ ساتھ ہی میں چاہوں گی کہ بدر منیر کا ہم ایک چھوٹا سا کلام لیں. بسم اللہ. جی اللہ آپ کو سلامت رکھے. بہت پیارا بیان, بہت پیاری گفتگو. کرم ان کی وراثت ہے, کرم ان کی وراثت ہے, عطا ان کی وراثت ہے, علی کے ہیں یہ گھر والے, علی کے ہیں یہ گھر والے, وفا ان کی وراثت ہے. نہ دو اے کوفیو تانا کہ بادش مانگ لو رب سے, نہ دو اے کوفیو تانا کہ بادش مانگ لو رب سے. یہ چاہیں تو ابھی برسے, یہ چاہیں تو ابھی برسے, گھٹا ان کی وراثت ہے, علی کے ہیں یہ گھر والے, وفا ان کی وراثت ہے. یہ پتھر مارنے والوں سے بھی بدلہ نہیں لیتے, یہ پتھر مارنے والوں سے بھی بدلہ نہیں لیتے. کرم ان کی وراثت ہے, دعا ان کی وراثت ہے, علی کے ہیں یہ گھر والے, وفا ان کی وراثت ہے. بے شک سبحان اللہ. ناظرین کرام, اسی کے ساتھ ساتھ ہی وقت ہوا جاتا ہے ایک چھوٹے سے بریک کا. بریک سے حاضر ہوتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا. پیغام رمضان محسوس کرو, پیغام رمضان محسوس کرو.
ویلکم بیک ٹو ناظرین و کرام. اسی کے ساتھ ساتھ ہی ہم بریک سے واپسی آ چکے ہیں اور اسپیشل ٹرانسمیشن ضربت سے شہادت آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہے وینس ٹیلی ویژن کی جانب سے. اور ٹرانسمیشن کو آگے بڑھانے سے پہلے میں امجد قریشی بس 2 الفاظ ہیں وہ ادا کرنا چاہوں گی کہ علی ہی حق تھا، علی ہی حق ہے، علی کی نسلوں میں حق رہے گا، تمہارا رہبر تمہیں مبارک، ہمارا رہبر علی ہی رہے گا. کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات جی ہے. امجد قریشی. ندا اس کو ٹرانسمیشن کو آگے بڑھاتے ہیں. ہمارے ملک کے ایک مایہ ناز نعت خواں نیشنل ایوارڈ یافتہ جناب شیخ افسر صاحب ہمارے درمیان موجود ہیں اور یہ خاص طور پہ حیدرآباد سے تشریف لائے ہماری ٹرانسمیشن کے لیے. تو میں ان سے درخواست کروں گا کچھ عطا کریں. بسم اللہ. جو علی علی ہی کرے صدا، رہے مشکلوں سے وہی بچا، علی اسی کا امام ہے، علی اسی کا امام ہے، جو بھی پنجتن کا غلام ہے، میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں تو پنجتن، میں غلام بے غلام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام. علی امام منستو منم غلام علی، ہزار جان گرامی فدا بنام علی، شاہ مردہ شیر یزدہ قوت پروردگار، لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار. جو علی علی کرے صدا، رہے مشکلوں سے وہی بچا، حال اسی کا امام ہے، علی اسی کا امام ہے، جو بھی پنجتن کا غلام ہے، میں تو غلام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام. رک گیا افسانہ حسن جلی کہتے ہوئے، کیوں جھجکتا ہے ولی کو یوں ولی کہتے ہوئے، جب انہیں مولا کل تسلیم کرتا ہے تو پھر موت کیوں آتی ہے تجھ کو یا علی کہتے ہوئے. جو علی علی کرے صدا، رہے مشکلوں سے وہی بچا، حال اسی کا امام ہے، علی اسی کا امام ہے، جو بھی پنجتن کا غلام ہے، میں تو پنجتن کا غلام. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور جو بھی فاطمہ کی دہائی دے تو خدا بھی اس کو بڑائی دے. سبحان اللہ. جو بھی فاطمہ سیدہ عابدہ زاہدہ طاہرہ، جو بھی سیدہ کی دہائی دے تو خدا بھی اس کو بڑائی دے. بڑا اونچا اس کا مقام ہے، بڑا اونچا اس کا مقام ہے، جو بھی پنجتن کا غلام ہے، میں تو پنجتن کا غلام. ماشاءاللہ سے بہت ہی خوبصورت کلام عطا کیا. اسی کے ساتھ ساتھ ہی علامہ صاحب کی جانب میں واپسی جانا چاہوں گی، اور کیونکہ اپنی گفتگو کا آغاز کرتی ہوں کہ علامہ صاحب ایک سوال ہے کہ امام علیہ السلام کو
बाबुल इल्म क्यों कहा जाता था? یہ تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے آپ نے دل کی بات کہہ دی. میں تھوڑی دیر پہلے بات یہ کرنا لگا تھا کہ ان کا باب علم اور مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ کریم کو جب باب علم کہا گیا تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے صرف یہی نہیں کہا کہ آپ میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے، اور میں حکمت کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے. سبحان اللہ. آپ مولا علی شیر خدا کی مختلف مقامات دیکھیے گا کہ ابھی میں یہ حدیث پاک کی کتاب میرے پاس ہے، حسن المآب فی ذکر ابی تراب، اس میں 40 حدیثیں ہیں. تو میں جب آنے سے پہلے تھوڑا سٹڈی کر رہا تھا تو اس میں ایک حدیث پاک ہے کہ مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ کریم کے بارے میں دیکھیے گا، آپ کو ایمان تازہ ہو جائے گا سب کا. حضور پاک تشریف فرما تھے، آپ کے پاس پرندے کا گوشت آیا، پرندے کا. تو آپ نے کہا کہ یہ بڑا کوئی یعنی آؤٹ اسٹینڈنگ چیز نہیں، جیسے ڈش آ جاتی کوئی، تو بندہ یاد کسے کرتا ہے، کہتا یا اللہ حضور پاک نے عرض کیا باری تعالیٰ کوئی ایسا بندہ بھیج جو سب سے زیادہ تجھے محبوب ہو، کیا بات ہے، تو میں مل کے اس کے ساتھ کھاؤں. بس جب یہ بات آقا کریم نے دعا کی اسی وقت مولا علی شیر خدا تشریف لے، کیا بات ہے، سبحان اللہ. تو مل کے پھر وہ گوشت کھایا. اب اندازہ کریں کہ مولا علی شیر خدا کا جب ذکر آتا ہے چہرے کھل جاتے ہیں، طبیعت کھل جاتی ہے. تو آپ کا مقام علمی جو ہے اور آپ کو یہ جو دروازہ کہا گیا، آپ نے فرمایا قرآن پاک کے اندر جتنے حرف ہیں، لفظ ہیں، حرف ہیں، ان کا ایک ظاہر ہے، ایک اس کا باطن ہے. مگر مولا علی شیر خدا نے فرمایا مجھے ظاہری علم بھی اور باطنی علم بھی وہ سارے کے سارے میری جولی میں رسول پاک نے عطا کر دی صلی اللہ علیہ وسلم. اور آپ نے کہا کہ جتنا قرآن پاک کے بارے میں اور علمی معاملات کے بارے میں میرے پاس چیز تھی، لوگوں نے اتنے سوال ہی نہیں کیے. وہ جو ہم بدر والے دن کی بات کر رہے تھے کہ میں آسمانوں کے راستے زیادہ جانتا ہوں، آپ نے کہا تھا. تو اب میں اس بات کے ساتھ ملاتا ہوں، آپ نے کہا کہ قرآن پاک کے اندر ایسے ایسے راز ہیں. آج سائنس جتنی مرضی ترقی کر جائے وہ رہے گی قرآن پاک کے تابع ہی. سائنس ہو، میڈیکل سائنس ہو، کوئی علوم بھی ہو، وہ سارے قرآن پاک کے تابع رہیں گے. تو مولا علی شیر خدا 9 حصے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میں نے علی کو عطا کی ہے. سبحان اللہ. اور یہ اتنی بڑی بات ہے کہ آپ جب گفتگو فرماتے تھے یہ سلونی اما شیتکم، یہ حضور پاک سے آقا علیہ السلام نے فرمایا مجھ سے پوچھو جو پوچھنا ہے. اس کے بعد صرف مولا علی شیر خدا نے یہ جملہ کہا ہے کہ سلونی، پوچھو جو پوچھنا ہے، پوچھو جو پوچھنا ہے، اور میں وہیں کھڑے کھڑے جواب دوں گا. اور آپ اس طرح اللہ تعالیٰ، کسی نے پوچھا، یہ ہماری تاریخ میں پاک و ہند میں ایک ہستی گزری ہے بہت، جس طرح شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا نام ہے، ان کے ہمسر تھے شاہ نصیر الدین چراغ دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، بہت بڑی ہستی تھے حضرت. انہوں نے اپنی کتاب کے اندر لکھا ہے کہ مولا علی شیر خدا فی البدیہہ ایسے کیسے جواب دے دیا کرتے تھے، ہر بات کا جواب گیوں منٹوں میں دے دیا کرتے تھے. تو انہوں نے کہا کہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دیا نا، تو جو آپ کی پلکوں پہ پانی تھا میں نے وہ پی لیا. سبحان اللہ. اس کے بعد میرے اندر سمندر علم کے امڑ آئے. سبحان اللہ. تو مجھ سے تو لوگوں نے اتنا سوال ہی نہیں کیے، اتنا علم پوچھا ہی نہیں جتنا مجھے علم تھا. یعنی یہ مولا علی شیر خدا فرما رہے ہیں. کیا شان ہے، کیا شان ہے. ڈاکٹر صاحب آپ کی تھوڑے کچھ تصحیح کرنا چاہ رہے تھے، کچھ جملہ آپ کا رہ گیا تھا تو اس کو مکمل کریں. تو پھر اقبال مدنی صاحب بیٹھے ہیں ہمارے پاس، ایڈ کرنا چاہ رہے تھے اس میں کے حوالے سے. وہ خوارج کے حوالے سے آپ کا سوال تھا، جہاں وہ اینڈ یہ تھا کہ خوارج جو تھے خارجی، انہوں نے مولائے کائنات سے ایک جنگ کی. اس جنگ کا نام ہے جنگ نہروان. بالکل. اور نہروان میں مولا علی کو فتح حاصل ہوئی، تقریباً سبھی جنگ میں ہوتی تھی وہ تو. اچھا، آپ نے فرمایا مولائے کائنات نے کہ دشمن کے 9 سے زیادہ نہیں بچیں گے اور ہمارے 9 سے زیادہ نہیں شہید ہوں گے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور جب جنگ تمام ہوئی تو لوگوں نے دیکھا گن کے صورتحال یہی تھی، وہی تعداد تھی. بالکل. تو میں نے کہا یہ بات کیونکہ نہروان کے وہ حوالے سے، خوارج کے حوالے سے یہ جنگ اور اس کا نتیجہ یہ تھا. اقبال مدنی صاحب بھی ہمارے درمیان موجود ہیں، مشہور نعت خواں. بالکل. تو چاہیں گے کچھ عطا کریں سر. بسم اللہ. نبی
صلی علی محمد سبحان اللہ سبحان اللہ صلی علی شفیعنا صلی علی محمد. سبحان اللہ سبحان اللہ. سرکار کی جالیوں کے پاس بیٹھ کر شاعر کیا خوب کہتا ہے بتاؤ کہ بے طلب بھیک یہاں ملتی ہے آتے جاتے بے طلب بھیک یہاں ملتی ہے آتے جاتے یہ وہ در ہے کہ جہاں دل نہیں توڑے جاتے وہ میرے دل کے دھڑکنے کی صدا سنتے ہیں وہ میرے دل کے دھڑکنے کی صدا سنتے ہیں اس لیے حرف زباں پر نہیں لائے جاتے ان کی دہلیز کے منگتے ہیں بڑی موج میں ہے ان کی دہلیز کے منگتے ہیں بڑی موج میں ہے ہم سے اغیار کے ٹکڑے نہیں کھائے جاتے یہ وہ در ہے یہ تو آقا کی عنایت وہ کرم کرتے ہیں یہ تو آقا کی عنایت وہ کرم کرتے ہیں ورنہ ہم جیسے کہاں در پہ بلائے جاتے جسے چاہا در پہ بلا لیا جسے چاہا اپنا بنا لیا یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے یہ بڑے نصیب کی بات ہے یہ تو آقا کی عنایت وہ کرم کرتے ہیں ورنہ ہم جیسے کہاں در پہ بلائے سبحان اللہ بہت اچھا کلام آپ نے پیش کیا بہت شکریہ آپ کا. حاضرین ہمارے درمیان ایک اور نعت خوان موجود ہیں جناب نسیم صاحب میں ان سے بھی درخواست کروں گا کہ ماحول بنا ہوا ہے تو اس کو کنٹینیو کوئی عطا کریں کوئی نعت. مائک کھول دیں اپنا. ان کی شان میں جیسے یہ جو خوارج تھے ان کے بغض کی ایک بہت بڑی وجہ ایک اور بھی تھی. جب حضرت امام حسین علیہ السلام کو شہید کیا گیا تو اس وقت انہوں نے کہا تھا کہ ہم نے بدر کا بدلہ لے لیا. کیا کہا تھا؟ بدر کا بدلہ. تو کیا وجہ تھی؟ وہ بدر والے دن کی ہوا کیا تھا؟ وہ دن حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا دن تھا. کیسے؟ جب وہاں 70 کفار کو واصل جہنم کیا گیا اور 14 ہمارے طرف سے شہید ہوئے تھے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سب کچھ ہو چکا تو ملائکہ بھی آئے ہوئے تھے تو آپ نے سوال کیا سب سے کہ کس نے کتنے بندوں کو واصل جہنم کیا تو ملائکہ جو آئے تھے انہوں نے 30 کفار کو واصل جہنم کیا اور اس کے علاوہ 5 باقی صحابہ نے واصل جہنم کیا اور 35 کفار کو اس میں زیادہ تر سردار تھے اور وہ بغض کی اصل وجہ ان کی وہ تھی کہ وہ مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم سے آج بھی بغض رکھتے ہیں کہ ان کے بڑوں کو انہوں نے
واصل جہنم کیا. تو میں ابھی مولا علی کی عطا کریں. کرم اللہ. منظر فضائیں دہر میں سارا علی کا ہے. منظر فضائیں دہر میں سارا علی کا ہے. جس سمت دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے. جس سمت دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے. اور کل کا جمال جزو کے چہرے سے ہے آیا. چہرے سے ہے آیا. گھوڑے پہ ہے حسین. گھوڑے پہ ہے حسین. نظارہ علی کا ہے. گھوڑے پہ ہے حسین. نظارہ علی کا ہے. اور مرحب تو دی موسر مقتل پڑا ہوا. مقتل پڑا ہوا. اٹھنے کا اب نہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اٹھنے کا اب بے شک بے شک. نہیں. یہ مارا علی کا ہے. اٹھنے کا اب نہیں. سبحان اللہ یہ سبحان اللہ. مارا علی کا ہے. اور ہمیں فکر مست چاہنے والے علی کے ہیں. بے شک بے شک. والے علی کے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. دل پر ہمارے صرف اجارہ علی کا ہے. دل پر ہمارے صرف اجارہ علی کا ہے. جس سمت دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ سے بہت ہی خوبصورت کلام تھا. اور اسی کے ساتھ ساتھ ہی ناظرین و کرام افطار کے لمحات قریب ہیں. اور پھر ایک بار میں یہ بات دہراؤں گی اور بار بار دہراتی ہوں کہ روزہ ہمیں تقویٰ سکھاتا ہے. روزہ ہمیں صبر سکھاتا ہے. اور اگر صحیح معنوں میں صبر اور تقویٰ سیکھنا ہے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل بیت کے گھرانے سے سیکھا جائے. اور دیکھیں یہ رمضان کا ہی تو مہینہ تھا. اور مولا علی کے اگر ہم یہ جو آخری ایام کے جو ہم دن دیکھیں تو اس کے اندر آپ ان کا صبر دیکھیں, ان کا تقویٰ دیکھیں کہ ضربت کی حالت میں جب انہیں ضرب لگتی ہے تو اس کے اندر وہ ابن رحمان ملجم کو یہ بات کہتے ہیں کہ اس کو دودھ پلایا جائے. عبد الرحمان ابن ملجم گھبرایا ہوا, اس کو دودھ پلایا جائے. تو میں یہ چاہوں گی کہ علامہ صاحب کیونکہ مولا علی کو جب ضرب لگی تو اس وقت کے کیا حالات تھے, کیا صورتحال تھی, تھوڑا اس کے اوپر روشنی ڈالیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بڑی خوبصورت بات ابھی آپ نے کی. یہ ثقافت کی وہی بات ہے اس گھرانے کی. دیکھیں اس حالت میں بھی خیال دشمن کا رکھا جا رہا ہے کہ اسے پلائے. جو تھوڑی دیر پہلے میں نے عرض کیا کہ یہ وہ گھرانہ ہے کہ وہ کہتے ہیں ہم اس وقت سے تمہیں پہچانتے ہیں جب تم اس طرف سے تیر چلا رہے تھے. فرمایا وہ تمہارا کردار تھا, یہ ہمارا کردار ہے. چونکہ مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم سے ہی ساری تربیت چلی, ان کی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے چلی, اور اللہ تعالیٰ سب کچھ عطا کرنے والا تھا. ترتیب یہ ہے. تو اب دیکھیں میں ایک بات اور ایڈ کر لوں, میری وہ بات رہ گئی تھی
چونکہ آپ نے پچھلا سوال جو بالکل۔ علم کے بارے میں کیا تو وہاں مجھے یاد آ رہا تھا کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیثیں مروی ہیں تقریباً 5000 کے لگ بھگ. تو دنیا سیدنا ابو ہریرہ سے بہت زیادہ واقف ہے کہ جی ان سے حدیثیں زیادہ مروی ہیں. مگر آپ کو ایک بڑی ایمان افروز اس پروگرام کے توسل سے اور پیغام رمضان کی ٹرانسمیشن اور مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ کریم کی برکت اور آپ کی توجہات اور آپ کی فیوزات کے برکت سے فیض سے ایک بڑی ایمان افروز آپ کو بات سناتا ہوں. آپ سب باغ باغ ہو جائیں گے جو بات کرنے والا ہوں کہ تقریباً 4500 حدیثیں یا 5000 کے لگ بھگ سیدنا ابو ہریرہ سے ان سے مروی ہیں. مگر یہ کام پچھلی کئی صدیوں میں جا کے اب یہ اس صدی میں ہوا کہ سب سے زیادہ حدیثیں جس سے مروی ہیں وہ ذات کون سی ہے؟ کیونکہ آپ تو بچپن میں ساتھ تھے. ہاں سبحان اللہ. دیکھیں نا نکتہ ملا ہے کہ نہیں کہ بچپن سے جو ساتھ ہیں تو ان سے زیادہ حدیثیں مروی کیوں نہیں ہیں؟ ایک سوال آتا ہے اس کا جواب دے رہا ہوں. سوال بھی یہ ہے کہ یار جب بچپن سے ساتھ ہیں تو حدیثیں تو ان کے پاس سب سے زیادہ ہونی چاہیے. تو پھر کوئی وجہ تھی, بہت بڑی وجہ تھی کہ ان کو چھپایا گیا. لیکن اب وہ زمانہ آ گیا کہ ہر بات, کیونکہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی سے کام لیتا ہے, جس حدیث کو بھی چن لیتا ہے, تو پروردگار عالم پھر ان سے یہ کام لیے جاتے ہیں جو محدثانہ کام کر رہے ہوتے ہیں. تو ابھی ایک حال ہی میں نئی کتاب آئی ہے, اسی کتاب کا یہ میرے پاس کچھ حصہ ہے جو میرے پاس ابھی بڑی ہے, جس کا میں نام لیا حسن المآب فی ذکر ابی تراب. اچھا دوسری وہ جو کتاب ہے اس میں 15,000 حدیثیں, کتنی 15,000 حدیثیں صرف مولا علی شیر خدا سے مروی. کیا بات ہے, سبحان اللہ. یہ بڑی سمجھ لیں کہ ڈنکے کی چوٹ پہ بات کر رہا ہوں. دنیا سنے گی اور خوش ہوگی. اگر کسی کو کتاب چاہیے تو اس ہستی کا نام اگر آپ کہیں تو میں عرض کر دیتا ہوں جنہوں نے یہ کام کیا, دن رات محنت کی, دن رات, راتوں کے جگردے کیے, اپنی ریڑھ کی ہڈی ٹیڑھی کری اور دن رات وہ کام کرتے جا رہے ہیں. اور ابھی آپ نے اس کتاب کو کمپلیٹ کیا. حال ہی میں آپ نے عربی کی تفسیر, عربی میں تفسیر مکمل کی ہے. اللہ, ان کا نام ہے شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدعو اللہ علی, جنہوں نے 15,000 حدیثیں کہتے ہیں میں نے بیٹے دن رات محنت کر کے یہ کام کیا ہے کہ ان کے اوپر آپ سیدنا ابو ہریرہ سے مروی ہیں, حق ہیں, اور ہستیوں سے بھی مروی ہیں, حق ہے, مگر 15,000 حدیثیں کسی سے بھی مروی نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ تو سب علامہ صاحب آپ کا آگے بڑھتا رہے گا یہ کام. ابھی ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری ہے, کل بھی رہے گا, پرسوں بھی رہے گا. ہمارے ہمارے اسپانسرز کا ہم نے ذکر ابھی تک نہیں کیا ہے, تو میں چاہوں گا کہ ہمارے اپنے اسپانسر جنہوں نے ہمارے ساتھ اسپانسر کیا اور پہلے دن سے ہمارے ساتھ تعاون کر رہے ہیں, اس میں ڈبل چیز والے ہیں, 7 سیز والے ہیں, پانڈا کیمیکلز والے ہیں, حرم بیوٹی پارلرز والے ہیں, پینٹ والے ہیں جو کہتے ہیں کہ 25% زیادہ کوریج دیتا ہے ہمیں. اس کے بعد طوبہ پل سٹی والے ہیں, گارو گرین سٹی والے ہیں, اور سب سے بڑھ کر کراچی نوجوان تحریک والے ہیں فیضان حسین, جن کا جو تعاون ہمارے ساتھ پہلے دن سے رہا ہے. بالکل بالکل. فیضان حسین کے بارے میں ناظرین و کرام میں آپ کو بتاتی چلوں, کیونکہ حقوق العباد کا بہت سختی سے ہمیں کہا گیا ہے کہ حقوق العباد کو آپ نے ادا کرنا ہے, کبھی کسی انسان کا دل نہ دب جائے آپ کی کسی بات سے, کسی عمل سے. مگر اگر فیضان حسین کی بات کروں, ماشاءاللہ سے بہت ہی خوبصورت کام کر رہے ہیں اور بہت اچھا انسانیت کی خدمت کر رہے ہیں. تو میں چاہوں گی کہ آئیے ہم وہ دیکھتے ہیں. آج میں آفٹر ریکارڈنگ مجھے پتہ چلتا ہے کہ بھئی یہ کچھ فارم کا سلسلہ چل رہا ہے, اور میں شو کے بعد ڈائریکٹ یہاں پر آئی ہوں اور اس ٹائم پہ سحری کا وقت ہو رہا ہے, اور میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ فارم کا کیا چکر ہے جو کہ عوام اتنی پاگل ہوئی ہے. السلام علیکم فیضان, کیسے آپ؟ وعلیکم السلام, آپ خیریت سے؟ الحمدللہ. یہ بتائیے فارم کا کیا چکر ہے؟ یہ جادوئی فارم ہے, جب ہم دے رہے تھے تو لوگوں نے لیا نہیں, اب یہ فارم غائب. کیوں؟ دیکھیں اصل میں ہمارے یہاں پہ ایک لوگوں کا نا نفسیات ہے نا, جب تک کوئی کام ہوتے ہوئے نہیں دیکھتے نا آپ تب تک ان کو یقین نہیں آتا. صحیح ہے. اب آل کراچی بائک رائڈر ایسوسیشن کے فارم سے پچھلے 5 مہینے سے ہم نے ایسوسیشن بنائی, اس کو رجسٹر کروایا, پھر لوگوں کو اس کی سروسز دی. اس سروسز کے اندر تمام تر وہ چیزیں تھیں جو کہ وائلیشنس میں, چاہے وہ میڈیکل ہو یا ڈیتھ کلیم ہو, تمام چیزیں تھیں جس میں ہیڈ لائٹ, بیک لائٹ, مطلب ایچ اینڈ ایوری تھنگ, تمام جو ایسیسریز ہوتی ہے بائک کی وہ سب تھی.
پھر ہم نے اس کے بعد نکالا کیا ڈیتھ کلیم، پھر اس کے بعد میڈیکل، پھر اس کے بعد لرننگ لائسنس، ہیلمٹ، اور جتنا بھی پروسیس تھا نا ایک بائک رائڈر کو محفوظ کرنے کے لیے وہ تمام چیزیں بنائی، لیکن لوگوں کو سمجھ نہیں آئی۔ پھر جب ہم نے اب یہ راشن کا ریلیف کیمپ نکالا نا، پھر بولا کہ یار یہ تو اگر میں نے 2000 روپے بھی بھرے تھے تو سارے کے سارے 5000 بن کے واپسی لوٹ گئے میرے پاس۔ اب یہ ہوا، اب لوگوں کو سمجھ میں آ رہا ہے کہ یار اب ہمیں فارم لینا چاہیے، ہم نے اس کو بند کیا۔ اچھا، سب سے اچھی بات یہ ہے کہ آپ لوگوں کو آگے نا مجبور یہ نہیں کر رہے کہ لوگ یوں کریں، آپ لوگوں کو یوں مجبور کر رہے ہیں کہ لوگ اپنا کام کریں، اپنی روزی روزگار کمائیں، اور جو ان کی لائف اسٹائل ہے وہ اس کو حساب سے دیں۔ یہ بہت اچھا اقدام ہے۔ ساتھ مجھے یہ بتائیں کہ اب تک جو آپ کے یہ فارمز ہیں کتنے فل اپ ہو چکے ہیں؟ فارم تو ہمارے پاس، مجھے افسوس ہوتا ہے اس بات کا کہ 47,000 پلس ہم لوگوں نے یہاں سے فارم دیے، لیکن یہ ریٹرن جو ہے وہ تقریباً 27 سے 28,000 فارم لے کر لے آئے واپسی، اور ہم نے سروسز بھی جو دی وہ 27-28,000 تک کے لوگوں کو ہم نے سروسز دی۔ تو اب دوبارہ لوگ چاہتے ہیں کہ اس فارم کو اوپن کریں، چلو ٹھیک ہے ہم اس کو اوپن کر لیتے ہیں، لیکن پھر وہ یہ ہوگا کہ دیکھیے یہ اسٹیشنری جو ہے نا یہ کوئی فری میں نہیں چلتی، اس میں سیریل نمبر ہے، ساری چیزیں ہیں۔ جب یہ فارم سبمٹ کروا لیتے ہیں ہمارے پاس، ہم اس کو یہاں سے اٹھا کے بھیج دیتے ہیں، آگے انشورنس کے لیے ساری چیزیں کرتے ہیں، لیکن پبلک گھر پہ جا کے اٹھ جاتی ہے، تو ہمیں تو نقصان ہوتا ہے نا دونوں کے لیے۔ اس لیے فی الحال ابھی سوچ رہے ہیں کہ اس فارم کو ہم دوبارہ سے دیں یا نہیں۔ تو ہمارے پلیٹ فارم کے تھرو آپ لوگوں کو کیا آفر دیں؟ میں آپ کے پلیٹ فارم کے تھرو لوگوں کو یہی آفر دوں گا کہ بھائی دیکھیں اس فارم کے پیچھے جو راز ہے وہ یہی ہے کہ آپ کی سیفٹی فرسٹ ہے، ٹھیک ہے، تو اس کو اویل کریں۔ دوسرا، فیضان حسین ہو یا میرے کراچی نوجوان فاؤنڈیشن کی پوری کیبنٹ ہو، اس نے کبھی بھی اپنے مفادات نہیں دیکھے، ہمیشہ سے یہ دیکھا کہ میری پبلک، میری آڈینس، میرے کراچی کے شہر والوں کو میں کیسے سیکیور کروں۔ تو الحمدللہ آپ لوگوں نے رزلٹ دیکھ لیا۔ 4 مہینے میں آپ لوگوں کا شکریہ بھی ادا کروں گا کہ 4-5 مہینے میں اتنے سارے لوگوں کو ہم نے جوڑا اور جوڑے، اور پھر میرے ممبرز نے مجھ پہ اعتماد کیا، اس کا بھی میں شکریہ ادا کروں گا۔ تو میں یہ کراچی کے عوام کو میسج دوں گا کہ آئے، آل کراچی بائک رائڈر ایسوسیشن کا حصہ بنے۔ یہ ایک ایسوسیشن نہیں، یہ ایک فیملی، ایک خاندان ہے جس کے اندر ہم ایک دوسرے کو سب ہیلپ آؤٹ کریں گے انشاءاللہ۔ تھینک یو سو مچ فیضان۔ انشاءاللہ ناظرین و کرام ملتے ہیں ایک بار پھر۔ اچھا ندا، ہمارا ایک اسپانسر ہمارا ابھی جو ہے جنہوں نے حال ہی میں ہمیں جوائن کیا، الفیض بلڈر اینڈ ڈیولپرز، ان کا اسکیم 45 میں ایک آنے والا نیا پروجیکٹ ہے جس پہ کہتے ہیں کہ 50% ادائیگی پہ 50% ڈسکاؤنٹ، 25% ادائیگی پہ 25% ڈسکاؤنٹ، اور ایک آلریڈی پروجیکٹ ان کا اورنگی 11.5 میں ہے جو آلریڈی چل رہا ہے، جن پہ پوزیشن دیے جا چکے ہیں، لوگ وہاں پہ رہائش پذیر ہیں، تو آپ آئیں اور اس پہ پلاٹ بک کرائیں۔ بالکل بالکل ایسے ہی ہے، اور میں ڈاکٹر انور رضا کی طرف جاؤں گی کیونکہ افطار کے لمحات بہت قریب ہیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ ہی ہماری اسپیشل ٹرانسمیشن ضربت سے شہادت 21 رمضان تک ہم آپ کے ساتھ ہوں گے۔ اور میں ڈاکٹر صاحب کی طرف جاؤں گی کہ ڈاکٹر صاحب، جس وقت مولا علی کو ابن ملجم جب ضرب لگا رہے تو اس وقت کے کیا حالات و واقعات ہیں، اس پہ تھوڑا سا نظر ثانی کریں۔ یہ ایک سازش تیار ہوئی تھی شام میں، جو مولا کائنات کو قتل کر دینے کے لیے، ان کی شہادت کے لیے، اللہ اکبر۔ اور شام میں سیاسی طور پر یہ جو سلسلہ تھا چلا، اور مولا کائنات کوفہ میں تھے، اور کوفہ میں حالت یہ تھی یہاں پر کہ شام کی طرف سے پروپیگنڈا اتنا زیادہ کیا جاتا تھا کہ مولا کائنات کے کیونکہ وقت ہمارے پاس بہت کم ہے، میں چاہوں گی کہ ہم یہاں سے آئیں کیونکہ ابھی ہمارا یہ ٹاپک تو 21 رمضان تک ہے، اور مولا علی کے اگر میں فضائل پہ، ان کی زندگی پہ اگر بات کروں تو ظاہری بات ہے کہ ہماری پوری زندگی بھی کم ہے۔ میں چاہوں گی کہ جو مسجد سے جو چیزیں سٹارٹ ہو رہی ہیں، مسجد کوفہ سے، اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں۔ تو یہ ایک سازش جو شام میں تیار ہوئی تھی، تو وہ ابن ملجم کو، عبد الرحمن ابن ملجم کو تیار کیا گیا تھا۔ جب وہ کوفہ آتا ہے تو قطامہ جو ایک سرکش اور سازشی خاتون تھی اور ہر طرف نظر رکھے ہوئے تھی، وہ واقعہ آپ سنا چکی ہیں۔ بالکل۔ اب مولا کائنات فجر کی نماز کے لیے تشریف لاتے ہیں مسجد کوفہ میں، اور دیکھا وہاں باہر صحن میں وہ اوندھا لیٹا ہوا ہے عبد الرحمن ابن ملجم۔ اس کو بولا کہ اٹھ جاؤ، تو اپنا کام کر، میں اپنا کام کروں۔ آپ چلے گئے محراب میں مسجد کے، اور نماز فجر ادا کرنے کے لیے
ایک سجدہ پہلا آپ نے ادا کر لیا اللہ اکبر، اور دوسرے سجدے میں سر رکھا، یہ ابن ملجم زہر میں بوجھی ہوئی تلوار لے کر دوڑتا ہے، مولا کائنات کے سجدے کی حالت میں ضرب لگاتا ہے اور قیامت آ جاتی ہے، خون کا فوار نکل جاتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب وہ زہر بھی اتنا کہ اگر وہ پورا قبیلہ بھی اس کو پی لیتا تو وہ پورا قبیلہ مر جاتا ہے، اتنا زہر میں چھڑی جاتا ہے۔ ناقابل بیان ہے یہ، میں کس طرح سے یہ بات بیان کر رہا ہوں کہ کس طرح مولا کائنات کے سر پر دوسری کوئی صورت نہیں تھی کہ ان کو کوئی مار سکتا ہوتا، لیکن یا علی آپ اسی مقام پر ہی شہادت پا سکتے تھے صرف سجدے کی حالت میں، اور اس کے بعد وہ مولا علی کو تمام لوگوں نے سنبھالا اور امام حسن نے وہیں سے نماز کو مکمل کروایا، آپ کو لے کر گھر کی طرف آئے اور آپ نے وصیت کی اور مستقل بیویاں رونے لگیں، جب آپ جا رہے تھے تو بدخیر راستہ روک رہی تھیں کہ نہ جائیے مولا، لیکن آپ نے کہا مجھے تو جانا ہے، تو وہ آپ گئے، ضربت لگی ہے، اور اس کے بعد اللہ اللہ جو مقام ہے اس سے آگے قابل بیان آج تو نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ناظرین اکرام، اسی کے ساتھ ساتھ ہے افطار کے لمحات قریب آ چکے ہیں، اور ہم نے ایک چھوٹی سی کوشش کی کہ ضربت سے شہادت تک کی ہم ٹرانسمیشن آپ کے سامنے پیش کریں، تو اس کے اندر کوئی قطع کلامی ہو گئی ہو تو اس کے لیے ہم معافی چاہیں گے۔ بالکل بالکل ایسے ہی ہے، کیونکہ ظاہری ہے کہ ہمارے پاس اتنا علم نہیں جن ہستیوں کا ہم ذکر کر رہے ہیں، ہم اس قابل نہیں، بالکل، اور نہ ہی ہم اس قابل ہیں۔ میں چاہوں گی کہ اس پروگرام کا اختتام سے پہلے ہمارے ساتھ جو حیدر برادران موجود ہیں ان کے کلام سے ہم اختتام لیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ ہی ناظرین ملتے ہیں ایک اور روزے کے ساتھ، ایک اور دن کے ساتھ، اور اسی ٹاپک کو ہم کنٹینیو کرتے ہیں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، بسم اللہ۔ حق دشمہ ہر ایک تھاتے بلی ہو سی، حق دشمہ ہر ایک تھاتے بلی ہو سی، ویکھیں حشر دہار بس علی علی ہو سی، بس علی علی ہو سی، بس علی علی ہو سی، جتے پہنچ کے دل ٹھر جاوے، جتے پہنچ کے دل ٹھر جاوے، کشی کول جتے بر جاوے، جتے بر جاوے، ویکھی اکھیا کھول نہ جب دی گلی ہو سی، ویکھی حشر دی ہار بس علی علی ہو سی، ویکھی حشر دی ہار بس علی علی ہو سی، بس علی علی ہو سی، رب میں شر وچ فرماڑا، رب میں شر وچ فرماڑا، جدے لئے سر سبڑ جھکاڑا، جدے لئے سر سبڑ جھکاڑا، سبڑ جھکاڑا، ویکھی اکھیا کول نہ جب دی گلی ہو سی، ویکھی حشر دی ہار بس علی علی ہو سی، بس علی ہو سی، بس علی علی ہو سی، بس علی علی ہو سی۔